اپنے اپنے خطے والے خطے والی جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کی فکر کر لے بھائی. جہاں جہاں خطے والی جماعت بنی ہے خطے والی جماعت کے احباب اپنے ساتھیوں کی فکر فرما لے. جو حضرات آرام کر رہے ہیں وہ بیدار ہو جائے. جی تشریف لائے. آ جائے بھائی. اپنے وقت کی حفاظت کرے. جلدی سے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تشریف لائے. بھائی یہ ساتھی سو رہے ہیں نا اس سائڈ میں، ذرا ان کو بیدار کر دو بھائی. یہ دیکھو یہ سامنے ساتھی سو رہے، بیدار کر دو ان کو، اٹھا دو بھائی. پیار سے، محبت سے، شفقت سے جگا دو بھائی. یہ دیکھو یہ ساتھی یہیں تخت کے قریب میں ہے. آ جائے بھائی ساتھی. یہ بہت قیمتی مجمع ہے اور اپنے قیمتی وقت کو لے کر آیا ہے. دو تین دن کی بات ہوتی ہے، اپنی ضرورتیں اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے دباتے ہوئے شریک رہے. اجتماع کے اندر آ کر اجتماعی والے اعمال میں ہم شریک نہ ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو شریک ہی نہ سمجھے اجتماع میں. آ جائے بھائی ساتھی. خطے والی جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کی فکر فرما لے. جو احباب سو رہے ہیں ان کو بیدار کر دے. جی ہاں جی آ جائے بھائی. بس اب مجلس شروع ہونے والی ہے. جو ساتھی فارغ ہو گئے تخت کے قریب آ جائے، اپنی بات چیت آپس کی کم کر دے. یکسوئی سے اعمال میں ہمارا رہنا ضروری ہے. یکسوئی ہونی چاہیے. جس طریقے سے عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، دعوت کی قبولیت کے لیے اخلاص اور استخلاص کا ہونا ضروری ہے. استخلاص کہتے یکسوئی کو، کہ یکسوئی سے ہم سارے عملوں میں شریک رہے. بھئی یہ حضرات بیٹھے ہیں نا، آپس کی بات چیت کر رہے ہیں، ذرا یہ حضرات سے درخواست ہے کہ آ جائے. الدین کل ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. ادب کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے اور عظمت کا تعلق دل سے ہے. اہتمام ہونا چاہیے. جتنی اپنے بڑوں کی بات کو ہم عظمت کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں لیں گے، اتنا عمل کرنا آسان ہوگا. یہ وہ مجمع ہے جو دوسروں کو جوڑتا ہے، اس کو جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. بھائی دیکھو یہ سو رہے ہیں، ان کو جگا دے بھائی. اپنے بازو والے جو سو رہے ہیں ان کو جگا دے. دیکھو یہ ادھر ہاتھ رکھ کے پیار سے، محبت سے، شفقت سے ان کو جگا دے بھائی. آ جائے بھائی ساتھی.
اعلان ہو گیا اس کا علماء کی مجلس کے بول دیں ایک بار یاد دہانی. بھائی علماء حضرات جو ہمارے تشریف لائے ہیں ان کی مجلس قبرستان والی مسجد میں ہے. ان کی مجلس ہے ابھی 10 بجے سے. علماء حضرات وہاں تشریف لے جائیں. ہمارے جو صوبے کے علماء حضرات آئے ہیں خطے والی جماعت کے احباب ان کی فکر فرما لے اور ان کو وہاں تک پہنچا دے. ادھر قبرستان ہے اس کے بعد مسجد ہے اس کی مسجد میں ہے. لو عبداللہ بھائی آ جائیں دائیں بائیں والے آگے آ جاؤ بڑھنا شروع کریں. آپ لوگ فارغ ہیں نا آ جائیے آگے. درود شریف پڑھتے رہیں کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. آ جائیے آپ لوگ آگے آ جائیے تشریف لے آئیں. جو ماشاءاللہ فارغ ہو گئے وہ آ جاؤ آگے. آگے آ کے پڑھو آگے آ جاؤ. آئیے آگے تشریف لائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے آنے والوں کا ثواب زیادہ رہے گا اور ثواب کا لالچی بننا ہے ہم سب کو. آ جائیں تشریف لے آئیں. اللہ ہم سب کو نیکیوں کا لالچی بنائے. ساری دنیا بھی مل گئی تو اس کا نفع تھوڑا ہے اور تھوڑی دیر کا ہے اور نیکیاں جو اللہ دیں گے اعمال پر اس کا ثواب جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا اجر اور بدلہ ملتا ہی رہے گا. آ جائیں آگے آ جائیں دائیں بائیں والے. ابھی ماشاءاللہ دیکھو فجر میں بہت بڑا مجمع ہمارا بہت اچھے سے آگے مل کر بیٹھا تھا. بہت تھوڑے لوگ تھے جو ناراض تھے پیچھے بیٹھے تھے. تو وہ ناراض لوگوں سے بھی گزارش ہے وہ بھی آگے آ جائیں. بہت تھوڑے لوگ چل پھر رہے تھے تو دل سے دعائیں نکل رہی تھی آگے والوں کے لیے. جی آ جاؤ بھائی دعائیں لے لو. ہمارے دیکھو اللہ والے سب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں مجمع کو. ٹھیک ہے آواز آ رہی. چل نہ کر رہے ہیں. آ جائیں یہ آپ لوگ آ جاؤ آگے آ جاؤ. کیا مشورہ چل رہا ہے آپ لوگ کا. آگے آ جائیے آ جائیے آگے. سب کو الگ الگ بولنا پڑے گا. آ جائیے آپ لوگ فارغ ہیں نا. آ جائیے آگے آ جائیے آگے آگے آ کے بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ آ جائیے بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی 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 بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ آ جائیے. کھاتے کھاتے بیٹھ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آگے آ جائیے. آ جائیں بھی دیکھو ابھی بڑے آ جائیں گے ہمارے. ابھی 10 کا وقت دیا ہے اور ابھی دیکھو 10 آدمی بیٹھے ہیں یہاں. آ جائیے آ جائیے آگے آ جائیے. ماشاءاللہ آ جائیں بھی جلدی آ جائیں. ماشاءاللہ آ جاؤ یار سامنے آ جائیے. آ جائیے سامنے آ جائیے. ادھر آ جائیے. آ جائیں ماشاءاللہ. دیکھو لوگ آ رہے ہیں. اللہ بہت جزائے خیر دیں. تشریف لے آئیں. اللہ کو دیکھو اپنی ساری قربانیاں بتانی ہیں.
اللہ ہم دھوپ کھا رہے ہیں، دھول کھا رہے ہیں، ٹھنڈی کھا رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کے لیے ہمارا گھر چھوڑ کر ہم آپ کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں. آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجئے، ہے نا. تو یہ بڑی بات ہے. اللہ کے لیے جو کیا جاتا ہے نا، ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں مہربانی اور کوئی احسان، تو زندگی بھر آدمی یاد رکھتا ہے اس کو. تو اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ کا ایک نام شکور ہے. بہت دیر سے چھٹی دی ہے، 8:30 بجے تک. ہاں تو اچھا، شکر نہیں، بہت اچھی. آ جائیے. یہ بھی چالو کر دو مائک، ذرا یہ بڑے مائک بھی چالو کر دو بھائی. اچھی بات ہے. بھائی آ جائیں، دیکھو بات شروع ہونے جا رہی ہے. تشریف لے آئے جلدی سے. اللہ بہت جزائے خیر دے آپ حضرات کو. پیچھے نہ بیٹھے، آگے آ جاؤ بھائی. بھائی آگے پیچھے نہ بیٹھو، آگے آ جاؤ، صف میں آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وقال للصلاة والتسلیم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال للصلاة والتسلیم. بھائی جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس میں آ جائیں. مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. ہم دور بیٹھے ہیں، مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، وقت تو گزر ہی جائے گا. لیکن مجلس میں آ جاؤ گے تو مجلس پر جو اللہ کی رحمت اترتی ہے اس کے ہم شریک ہو جائیں گے. مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اگر ہم مجلس میں آ گئے تو انشاءاللہ فرشتوں کی رحمت میں، فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں گے. مائک تو لگا ہوا ہے، آواز دور تک پہنچ جائے گی، مگر اللہ کو اپنی طلب بتانی ہے. مجلس میں آ کر بیٹھنا یہ طلب کی نشانی ہے، اور اللہ پاک طلب والوں کو دیتے ہیں. اپنی جگہ کو چھوڑنا اللہ کے لیے بڑی بات ہے. آپ حضرات نے سب کچھ چھوڑا ہے، گھر چھوڑا، فیملی کو چھوڑا. تھوڑی دیر کے لیے اپنی جی کی چاہت کو چھوڑ دو. جی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہ اٹھیں. اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس چھوڑ کر مجلس میں آنا. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے. آدمی یا تو اپنے جی کے طریقے پر عمل کرتا ہے یا تو رب کے طریقے پر عمل کرتا ہے. اپنے آپ کو ہم اس کا عادی بنائیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کے طریقے کا عادی بننا ہے. ابھی ہم اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھ رہے کہ جی میرے جی میں ایسی بات آتی ہے، میری طبیعت ایسا کہتی ہے، اور اٹھ جاؤ گے تو یہ صحابہ کے طریقوں کے مشابہت ہو جائے گی. اور ان کے طریقے جو ہیں وہ ہدایت کے راستے ہیں. ان کے طریقوں پر جانا یہ ہدایت کی طرف جانا ہے.
کتابوں میں ایسا لکھا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا جی جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ آدمی کا جی جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. جب آدمی دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس کو پہلے تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اگر دین کی طرف متوجہ ہو گیا تو آگے کی اس پر محنت یہ کرتا ہے، آگے کی محنت کہ وہ اس عمل کو اچھا نہ کرے تاکہ اس عمل سے اس کو فائدہ نہ ہو. جتنے بھی دین کے اعمال ہیں وہ دو اثر رکھتے ہیں، ایک اچھا اثر، ایک برا اثر. اگر اس عمل کو اچھا کیا جائے تو اچھا اثر ہوتا ہے، ورنہ وہی عمل آدمی کے اندر برا اثر چھوڑتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے تو اچھی نماز پڑھتا ہے تو نماز آسمانوں پر جاتی ہے، اور آسمان پر جاتے ہوئے یہ کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے مجھے محفوظ کیا، جیسے تو نے میری حفاظت کی. اب اسی عمل کو آدمی نے خراب کیا، نماز اچھی نہیں پڑھی، رکوع اچھا نہیں ہوا، سجدہ اچھا نہیں ہوا، قومہ اچھا نہیں ہوا، جلسہ اچھا نہیں ہوا، تو نماز پوری ہونے کے بعد جب وہ آسمان پر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی. یہ اس کے برے اثرات، اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا. حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماری جاتی ہے. حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے، تو کیا ہوا کہ اس نے نماز کو خراب کر دیا. ایک آدمی نے قرآن شریف پڑھا تو قرآن شریف کے ایک ایک حرف پر 10 نہیں کیا، ایک حرف پر 10 نہیں کی، اور نماز میں اگر پڑھ رہا ہے تو اور نہیں کیا، کھڑے ہو کر پڑھے گا 100 نہیں کیا ملے گا. اسی نماز کو، اسی قرآن کو پڑھنے والے نے صحیح نہیں پڑھا تو پھر وہ قرآن اس کو بجائے اجر کے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر بد دعا کرتا ہے. کہ کیا ہوا کہ قرآن کے عمل کو غلط کر دیا. آپ نے روزوں کے عمل کو پڑھا ہوگا کہ ایک روزہ وہ ہے جو آسمان پر جاتا ہے، اور اتنا بڑا اس کا بدلہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کے بدلے میں خود ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں. لیکن کوئی آدمی روزے کے عمل کو خراب کر دے تو شام کو دعا پڑھتا ہے اے اللہ میں نے روزہ رکھا، مجھے میرے روزے کا بدلہ ملے. تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے لیس لک الا الجوع والعطش، تیرے لیے سوائے بھوکے پیسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہوا کہ روزے کے عمل کو اس نے خراب کر دیا. ہر عمل کے دونوں اثر ہیں. ایک حج وہ ہے جس میں آدمی کا استقبال ہوتا ہے، آ جائیے آ جائیے، مانا کا فرشتہ کرتا ہے. اور ایک حج کا عمل وہ ہے کہ جس پر یوں کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تو لبیک مت پڑھ، تیرا لبیک پڑھنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے. تو ایسے ہی اجتماع میں آنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ان کا آنا ایسا زوردار ہوگا کہ ان کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا، ان کی فکر کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا. ہاں، ان کے جذبات کو، ان کے سوچ کو، ان کے فکر کو. اور ایک وہ ہوگا کہ کیا بھائی کہاں گئے تھے، کہ جی دھلیا گئے تھے، کیا لائے، کہ جی کچھ بھی نہیں. کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس عمل کو عمل نہیں بناتے. اور عمل میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جو مجلسیں ہوں اس میں مجلس کے حق کے ساتھ بیٹھنا. تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹھے ہی نہیں. اب آ تو گیا ہے، پہلی کوشش یہ کرے گا کہ اجتماع میں نہ آئے. اب آ گیا کہ اس کا آنا ٹھیک نہ ہو، اس کے آنے کو بگاڑ دو تاکہ اجتماع اس پر اثر نہ کرے. کیا اثر نہ کرے؟
ابھی جیسے مجلس ختم ہوگی تو اس کا پہلا انعام جو بندوں کو ملے گا وہ کیا ملے گا؟ پہلا انعام کہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ کیا انعام ہے؟ قوموا مغفورا لکم، کئی مجلس میں بیٹھنے والوں اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی۔ اب شیطان تھوڑی چاہے گا کہ ہماری بخشش ہو۔ اب ایک کونے میں بیٹھا ہے آدمی، کوئی پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہے، اور وہی آشا کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے، یہ تو مجلس والوں کے لیے ہے۔ تو شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ بندے مجلس میں ہی نہ آئیں۔ دیکھو کچھ خوش قسمت ہیں جو ان چیزوں کو سن کر کھڑے ہو کر آ رہے ہیں، لیکن بعضوں کے دل تو ابھی بھی راضی نہیں ہے اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے۔ تو وہ مجلس کا کیا بگاڑیں گے، اجتماع کا کیا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ بعض سعادت مند ہے جس کو اللہ دل میں فوراً بات ڈالتے ہیں، دل پر اثر نہ ہو، یہ گناہوں کے گناہوں کو صاف کرنے کی بات ہے کہ آدمی سے جب غلطیاں ہوتی ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر اثر نہیں کرتا، کوئی بھی سمجھائے کتنا بھی سمجھاؤ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو یہ استغفار کی ضرورت ہے کہ میرے دل پر ایک خیر کی بات کہی جا رہی ہے، میرا دل ذرا بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس مبارک محنت میں انہی چیزوں کو سیکھنا ہے، کیونکہ آدمی پوری زندگی میں دو چیزوں میں سے ایک پر عمل کرتا ہے، یا تو ہر عمل کو رب کی چاہت والا کرتا ہے، یا تو ہر عمل میں اپنی جی چاہی کرتا ہے، دو میں سے ایک کرتا ہے۔ اگر وہ عمل میں رب کی چاہت داخل کر دے تو یہ رب چاہی زندگی ہو جاتی ہے، اور جو بھی کام زندگی کا کرے اپنے من کی اطاعت میں کرے کہ میرا من ایسا کہتا ہے، میرا دل میں ایسی بات آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی۔ اور جس آدمی کی زندگی من کی چاہتوں پر پڑ جائے، اللہ قرآن میں اس کو اپنا بندہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اس کو کہتے ہیں کہ نبی جی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنا خدا اپنے من کو بنایا ہے، کہ اس نے اپنا خدا اپنا من کو بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنا خدا اپنی جی کی چاہت کو بنا لیا، کہ ہر کام اپنی جی کی چاہت کا کرتا ہے، جیسے دل میں آئے ایسا کرنے کا، جتنی دیر آئے اتنی دیر کرنے کا، اور جیسا کرنے کا جی میں آئے ایسا کرنے کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، وہ کس کے بندے ہیں؟ کہ وہ اپنے من کے بندے ہیں۔ اور جو آدمی من کی بات مانتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کہ جو آدمی من کی بات مانتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ بھائی اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے من میں نہیں آیا۔ کس کو کہاں نہیں آیا؟ بولو، ارے بولو تو صحیح۔ اس کے من میں نہیں آیا، اور اس کے جی نے یہ سمجھایا کہ وہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میری کوالٹی اونچی ہے، یہ نیچی کوالٹی کا آدمی ہے، تو میں اس کو کہاں سجدہ کروں گا؟ تو اس کے من میں یہ بات آئی، بس ایک مرتبہ نہ ماننے سے وہ شیطان ہو گیا۔ تو اگر میں ڈگلے نہ پگلے روزانہ صبح شام قدم قدم پر اگر اللہ کے حکموں کے خلاف اپنی جی کی چاہت کروں تو پھر میرا کیا انجام بنے گا؟ تو یہ بہت ڈرنے کی چیزیں ہیں، اسی کی مشق یہاں کرواتے ہیں کہ 3 دن اجتماع قائم ہوتا ہے تو اس میں انہی باتوں کو سنو، انہی عبادتوں کی عادت ڈالو۔ ہاں، یہاں ایک ماحول بنتا ہے اجتماع میں عملوں کے کرنے کا۔ اب رات کو سونا ہے تو ہم روزانہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، جتنے چاہے بجے اتنے سوتے ہیں، یہاں ٹائم ہو جاتا ہے، سو جاؤ بھائی۔ آدمی صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، یہاں ایک ماحول ہے اٹھنے کا، بھائی اٹھ جاؤ۔ اٹھنے کا ماحول، سونے کا ماحول، نمازوں کا ماحول، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا ماحول، کھانے کا ایک ماحول، کہ مستقل ایک ماحول بنایا جاتا ہے اجتماع میں، تاکہ آنے والا 2 دن 3 دن میں اس کا عادی ہو جائے، 2-3 دن میں اس کو ایک زندگی جینے کی رہبری ہو جائے۔ پھر اس زندگی میں کیا نفع ہیں اس کے یہاں فضائل سنائے جاتے ہیں۔
اور یہ سارا کا سارا کیوں ہوتا ہے؟ کہ چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے، یہ ہمدردی میں کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ آپ حضرات ایسا سمجھتے ہوں گے تبلیغ میں لے جانے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو چلے میں لے جانے کا ہے، تو بھی سستا سودا ہے، اگر لے جانے تو بھی سستا سودا ہے. یہ سارا کا سارا ہمدردی میں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان والے کو ایمان والے کا بھائی بنایا ہے. ایمان والے کو ایمان والے کا بھائی بنایا ہے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا ایک دوسرے کی ذمہ داری میں رکھا. اگر یہ بھائی نہ بنایا گیا ہوتا یا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داری میں نہ جوڑا ہوتا تو کوئی کسی کی خیریت پوچھنے بھی نہیں آتا. ہاں، آپ لوگ جماعتوں میں جاتے ہو، آپ کے پاس جماعتیں آتی ہے تو سب اپنے گھر کے لاڈلے ہوتے ہیں، سب اپنے گھر کے شہزادے ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ کے نسبت پر اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں، ہماری اور آپ کی بستیوں میں آتے ہیں، اور میرے جیسے بعض لوگ ان کو کڑوی کڑوی سناتے ہیں. ہاں، کڑوی سناتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ دھیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو ہمارے نبی نے برداشت کیا تھا تو ہمارا کام بھی برداشت کرنا ہے، ورنہ کون کس کی کیا برداشت کرے گا. پیدل چلتے ہیں. کل ایک حاجی صاحب نے مجھے سنایا کیا سورت کی ایک جماعت ہمارے وہاں ہے، وہ پورے 4 مہینے لگا دیے پیدل لگا رہی ہے. ایک پالنپور کی جماعت ہے جو چل رہی ہے پیدل چل رہی ہے، ایک دن میں 20 کلومیٹر کا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں 20 کلومیٹر پیدل چل کر گئی. کیوں؟ کہ اس گاؤں میں شاید ایک مسلمان ہو، 2 مسلمان ہو، 3 مسلمان ہو، تو وہ مسلمان چھوٹ نہ جائے ہماری ملاقات سے، اس لیے پیدل چلتے ہیں. انبیاء کی اکثر محنت پیدل ہوئی ہے. آپ دیکھو سارے نبیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے. کہ جماعت پیدل اس لیے نہیں چلتی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ سارے نبیوں کی اکثر محنت پیدل ہوئی ہے. ہم نبی والا کام کرتے ہیں تو ان کے مشابہت ہو جائے اور کوئی اکا دکا مکان بھی نہ چھوٹے. یہ جو جتنے مکان دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ بہت قابل رحم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بولو؟ شہر والوں میں اور دیہات والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہ شہر والے مسلمانوں کے ماحول میں ہوتے ہیں، 5 وقت اذان کی آواز سنتے ہیں، جبہ کرتا پاجامہ ٹوپی سب چیزیں دیکھتے ہیں. ہاں، اذان کی آواز ہوتی ہے، بچے قرآن پڑھنے جاتے ہیں، تو یہ فتنوں سے کسی نہ کسی درجے میں بچے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن دیہاتوں میں 2 چیزیں ہوتی ہے، دونوں چیزیں اسلام میں نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہے. کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ کہ دیہاتوں میں ایک جہالت ہے، اور دوسرا دیہاتوں میں اکثر لوگ غریب ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ اگر اس میں آدمی نے صحیح رہنا نہ سیکھا ہو تو یہ آدمی کو اسلام سے باہر لے جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ آدمی کو فقر کفر تک لے جاتی ہے، کہ آدمی پیسے کے بدلے میں اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. کس کے بدلے میں بولو؟ آپ کو دیہات کے دیہات ایسے ملیں گے کہ وہ اسلام والے تھے، ایمان والے تھے، لیکن حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ اب اسلام ان کے ہاتھ سے چلا گیا. یا پھر جہالت ہے، جہالت. علماء فرماتے ہیں جہالت بھی کفر کی صفت ہے. جہالت کس کی صفت ہے؟ کہ کافر اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جان رہا ہے، پھر وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے. کہ جہالت یہ بھی ایسی صفت ہے کہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ دیہاتوں کا مجمع، بستیوں کا مجمع بہت قابل رحم ہوتا ہے. کہ اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ کہ پیدل جماعتوں سے کور کیا جائے گا. کہ سہروزہ جماعتیں پیدل جائے گی، چلوں کی چارمینوں کی جماعتیں پیدل چلے گی. حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں چلتی تھی پیدل، دلی سے کلکتہ، دلی سے بمبئی، ہاں دلی سے کراچی. اس زمانے میں تو ایک تھا، تو دلی سے کراچی اس طرح سے جماعتیں چلتی تھی. دلی سے ڈھاکہ جماعتیں اس طرح چلتی تھی کہ سب جگہ سب سے ملاقاتیں ہو جاتی تھی.
اگر یہ ہمدردی اس کام میں نہ ہوتی تو یہ جماعتیں تھوڑی اس طرح چلتی. اب ٹھنڈی کا زمانہ ہے, سب اپنے گھر کے لاڈلے اور شہزادے ہوتے ہیں, کچا پکا کھا رہے ہیں. ہاں, وہ پیدل چلنے والی جماعتوں سے پوچھو, کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو, کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن وہ چلتے ہیں, اپنے ساتھ تیار کچھ رکھتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. ابھی ہمارے صوبے میں قریباً 300 جماعتیں پیدل چل رہی ہے, ٹینٹ لے کر چل رہی ہے. ایسے دیہاتوں میں جاتی ہے جن دیہاتوں میں مسلمان آباد ہے اور وہاں ٹھہرنے کی جگہ مسجد نہیں, مدرسہ نہیں ہے, ہم اس کو زونوں کی جماعت بولتے ہیں. تو وہ جماعتیں پیدل چلتی ہے اور ندی کے پٹ میں کبھی سو جاتی ہے, کبھی درختوں کے نیچے سو جاتی ہے, ٹھنڈی کے دن ہے اور پیدل چل رہی ہے, ٹینٹ لے کر چلتی ہے. ہاں, اگر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی نہ بنایا ہوتا تو کوئی کسی کی خیریت پوچھنے ہی نہیں آتا. تم جانن تمہارا کام جانے, یہ کہہ دیتے, یوں کہتے بھائی کل مرتے ہو تو آج مر جاؤ, ہمیں کیا جاتا ہے. لیکن یہ فرمایا کہ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. یشد بعضہ بعضا, وہ ایسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک دوسرے سے یوں جڑ جاتے ہیں. اگر کسی کونے میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچے گی تو اس کا دل ایسے تکلیف محسوس کرے گا جیسے اس کے جسم کا کوئی عضو اس کو تکلیف ہوئی ہو. اور سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایمان والا غیر ایمانی زندگی چھوڑ کر ایمان پر کیسے آ جائے. سب سے فکر کی بات یہ ہے کہ ایک ہے اس کا ظاہری شکلوں کا نقصان ہو جانا اور ایک ہے اس کے دین کا نقصان ہو جانا. دین کا نقصان ہونا وہ سب سے بڑا نقصان ہے. کیوں کہ اگر یہ بندہ دین والا ہے, اس کا مطلب کہ اللہ کو راضی رکھ کر جیون جینے والا ہے, زندگی جینے والا ہے. وہ زندگی ایسی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں دینی زندگی آ گئی تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو خوشحال کر دینے کا. اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ ہم ان کو خوشگوار زندگی دے دیں گے. خوشگوار زندگی, یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کی بات چلتی ہے. تو جس کے لیے اللہ خوشگواری طے کریں گے اسی کو خوشگوار زندگی ملے گی, اور جس کے لیے اگر اللہ نے خوشگواری طے نہیں کی تو اس کو پوری دنیا مل کر خوشگوار زندگی نہیں دے سکتے. دنیا میں خوشگوار زندگی کا کو لوگ اس طرح گنتے ہیں کہ ایک آدمی کو اچھا بنگلہ مل جائے, یا کسی آدمی کو اچھی جاب مل جائے, یا کسی کے بچے اچھے سیٹ ہو جائیں تو آدمی ایسا سمجھتا ہے میں سیٹ ہو گیا. اور کسی آدمی کے گھر نہ ہو, کسی کے بچے سیٹ نہ ہوئے ہوں تو اس کو دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کلاش ہو گیا. لیکن آپ دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 لوگوں کے واقعات بیان کیے. ایک خوشحال لوگوں کے کنگالی کے واقعات بیان کیے کہ خوشحال کو ہم نے کیسے کنگال کر دیا, یا خوشحال کو خوشحالی میں بے حال کیسے کر دیا. یا تو خوشحال کی کنگالی کے واقعات ہیں, یا خوشحال کی خوشحالی میں بدحالی کے واقعات اللہ نے بیان کیے. اور دوسرا جو ظاہری شکل میں جن کو لوگ بدحال کہتے ہیں ان کو ہم نے خوشحال کیسے کر دیا, ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے. کہ قارون, یہ نمرود, یہ فرعون, یہ سارے کے سارے خوشحال شکلوں میں تھے. قوم عاد, قوم ثمود, قوم شعیب, قوم لوط, یہ سارے کے سارے اچھی شکلوں کے رہنے والے لوگ تھے. اللہ نے ان کے قرآن میں واقعات بیان کیے کہ ان کی ساری شکلوں کے ہوتے ہوئے ان کو بدحال ہم نے کیسے کر دیا. اور ان کے مقابلے میں اکثر نبیوں کی جماعت وہ ظاہری نظام میں کمزور تھی, صحابہ کمزور تھے, ان کو خوشحال کیسے کر دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں زمینیں ہماری ہے, ان زمینوں کا وارث ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے کرتے عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے کے پاس گئے. حاتم طائی کا بیٹا جو عدی تھا اس کے پاس, وہ سرداروں میں سے تھا. اس کو کہا عدی تو ہماری بات اس لیے نہیں مانتا, ہم تمہیں بات سمجھا رہے ہیں, تجھے اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی, تجھے ایسا لگتا ہے کہ غریب پھٹیچر قسم کے لوگ ہیں, ان کے پاس ہے کیا, یہ باتیں کرتے ہیں, ان کا ساتھ دینے والے تھوڑی لوگ ہیں اور وہ بھی غریب لوگ ہیں. تو ہماری ظاہری پوزیشن تجھے ایسی لگتی ہے کہ
تو اسلام لانے میں اور تجھے ہماری بات قبول کرنے میں رکاوٹ ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ جبکہ یہ کسرا اس زمانے کی سپر پاور جو طاقت تھی اس کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ فتح کرے گا اور اس کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، اور فرمایا ان کی عورتوں کے کنگن تمہارے پاس آئیں گے، ان کے بادشاہوں کے کنگن تمہارے پاس آئیں گے۔ اس زمانے کا کنگن اعزاز کے طور پر لوگ پہنتے تھے، اعزاز، عزت، جیسے سر پر تاج پہنتے ہیں ایسے اعزاز کے طور پر کنگن پہنے جاتے تھے، بادشاہ لوگ پہنتے تھے۔ اور پھر فرمایا وہ تمہارے پاس آئیں گے، تو ایک دم چکرا کر کہنے لگا وہ کسرا کا ہرمز، اور وہ کہا جی ہاں وہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان کے گھر کا قالین جو قیمتی قالین ہے وہ اس پر وہ تمہارے گھر کے پاپوش بنیں گے، جس پر تم پیر پوچھتے ہو وہاں رکھو گے تم اس کو۔ تو وہ چکرا گئے، کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے؟ کہا جی ایسا ہونے والا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ فتح ہوا تو وہ سب چیزیں آئی، قالین آیا، یہ آیا، تو اس کا قالین اتنا قیمتی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم بطور یادگار محفوظ کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اس کو توڑو، اس کے ٹکڑے کرو اور صحابہ میں تقسیم کرو، کہ یہ وہ قالین ہے کہ جس پر بیٹھنے والے میں اس قالین کے نشے میں آ کر اللہ کا مقابلہ کیا تھا۔ جب نعمتیں آتی ہیں، نعمتیں اور بے دینی کے ساتھ آتی ہے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہضم نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ ہاں، وہ ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کس سے اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ اکثر لوگ نعمتوں سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں، زبان اللہ کی بھی ہوئی ہے لیکن اسی زبان سے اللہ کو ناراض کریں گے۔ آنکھ اللہ کی بھی ہوئی ہے لیکن آنکھ سے اللہ کی نعمت سے اللہ کو ناراض کریں گے۔ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ اس میں کوئی کھوٹ ڈال دے تو اس کے سارے تماخی اتر جائے گی۔ اس جسم میں اللہ کوئی کھوٹ ڈال دیں تو سارے تیور ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ جسم ہم نے نہیں بنایا، ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ اگر اس میں کوئی بیماری ڈال دیں، کوئی حالات ڈال دیں، ارے بھائی کیا ہوا؟ کہ جی فالج پڑ گیا، جی کیا ہوا؟ کہ جی کمر کی نس دب گئی، جی کیا ہوا؟ کہ برین ہیمریج ہو گیا، جی کیا ہوا؟ کہ جی شوگر بڑھ گیا، جی کیا ہوا؟ کہ شوگر گھٹ گئی، کہ جی اب کہ جی مسلی ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ بھلے آدمی تو دیکھتا نہیں ہے تیرے جسم کو، تیرے جسم کو ہم نے کیسا مزیدار بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ بھلے آدمی تو نہیں دیکھتا، تیرے جسم کو ہم نے معتدل بنایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا پیدا ہوتا ہے، پھر ہم بڑھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے اوپر کا دھڑ بڑھتا ہے ویسے ٹانگیں بھی بڑھتی ہے، کہ ٹانگوں کا بڑھنا بھی ضروری، دھڑ کا بڑھنا بھی ضروری۔ اللہ دھڑ کو بڑھا دے، ٹانگوں کو نہ بڑھا دے، کیسے مزے کے لگتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک، ہاں سر کے بالوں کا بڑھنا ضروری تھا، کھوپڑی ہے چوٹ لگ جائے گی، کھوپڑی ٹوٹ جائے گی، ہڈی کو بھی سخت بنایا، اس پر بالوں کی گدی لگا دی۔ ہاں اگر بھووں کے بال بھی ایسے ہی بڑھتے جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں تو حجن کے ساتھ کیوں نقاب اٹھا کر بات کرنی پڑتی؟ جی ہے محترمہ تشریف لائیے۔ ہاں وہ نقاب برقعے کی اٹھا دی، ہم کو بالوں کی نقاب اٹھانی پڑتی، لیکن سر کے بال تو بڑھ گئے اور بھووں کے بال چھوٹے چھوٹے رکھے، آنکھوں کے بال چھوٹے چھوٹے رکھے۔ اللہ رب ہیں، کہاں کے بال بڑھنے چاہیے، کہاں کے یہاں کے بال بڑھ جاتے تو جیسے ریچھ ہوتا ہے نا، ریچھ ایسے نظر آتے ہم۔ ہاں پتہ نہیں کیسے نظر آتے، کہ پانی ایک ہی ہے، چمڑی ایک ہی ہے، اور ایک جگہ بال بڑھ رہے ہیں ایک جگہ بال نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہاں پورا جسم ہے، سارے جسم پر گوشت ہیں، لیکن زبان ایسی بنائی میٹھے کو سمجھ لے، تیکھے کو سمجھ لے، کڑوے کو سمجھ لے، پھیکے کو سمجھ لے، ہتھیلی سمجھ لیتی ہے۔ ارے بھائی وہ بھی تو گوشت ہے، جسم کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، او بھلے مانس تو پیر ٹھوکر کہاں چلتا ہے؟ تجھے تو ہم نے بنایا ہے۔ بھلے آدمی تو پیر کہاں ٹھوکتا ہے؟ اللہ کے سامنے آستین کہاں چڑھاتا ہے؟ اللہ میں نے تھوڑی بدھی زیادہ دے دی اس کے لیے تو نشہ کرتا ہے، پیر ٹھوکر چلتا ہے۔ سفید چمڑی اللہ میاں نے بنا دی، اس میں تو اللہ کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ تو اللہ نے خوبصورت اس کے اوپر یہ جلد چڑھا دی، ورنہ یہ گند کا مشین ہے، گند کا مشین۔ ہاں
नाक में से निकले वो गंदा, कान में से निकले वो जाफरान, वो गंदा, और सुबह दांत साफ ना करो तो ऐसी बदबू आए कि पड़ोस बैठने को तैयार नहीं। हाँ, जिस्म से निकले तो उसमें से जाफरान और मुश्क की खुशबू आती है। क्या पसीना निकले वो बदबूदार, पेशाब के रास्ते से निकले तो बदबू, और पाखाने के रास्ते से निकले तो बदबू। तो फिर मसला क्या है? ये तुमाखी करने का मसला क्या है? कहीं इन सब चीजों को जानता नहीं है, इसलिए तुमाखी करता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। ब्लड सबके अंदर शुगर तो है, लेकिन कंट्रोल में अल्लाह रखता है। अगर बढ़ जाए तो मसला, और घट जाए तो मसला। प्रेशर तो सभी का है भाई, खून में प्रेशर तो होना ही चाहिए। खून में प्रेशर होगा तो सर में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा, हाथ की नसों में भी जाएगा, प्रेशर तो होना ही चाहिए। पर प्रेशर बढ़ जाए तो मसला, और फिर प्रेशर कम हो जाए, अरे बोलो तो खरे, सुनो तो भी मसला, ना सुनो तो भी मसला है भाई। क्या ये अल्लाह फरमाते हैं फ़अदलक, कि हमने तुम पर लगाम लगा कर रखी है कि बढ़ने नहीं देते। जितना जरूरत है इतनी, बच्चे को जितनी जरूरत है इतना बच्चे में प्रेशर, और 55 में जितनी जरूरत है इतना 55 में प्रेशर। भर जवानी 30 से 40 साल का जमाना, उसमें जितनी जरूरत है उसमें इतना प्रेशर। जब जितनी जरूरत होती है इतना प्रेशर। लेकिन जब इंसान इन चीजों को नहीं समझता तो जो अल्लाह उसको नेमतें देते हैं, उन नेमतों को वो अपनी कमाई समझता है, अपनी कमाई, और अपनी कमाई समझकर उससे अल्लाह को नाराज करता है। कारून जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, चचाजाद भाई। तो कारून के पास अल्लाह ने जो भेजा नबी को, तो ये समझाया था, उधर देखिए बैठे हैं, उधर पीठ इधर है, जरा मुतवज्जा करिए, नुकसान हो रहा है। भाई अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उल्टी पीठ करके भी बैठे हैं, तशरीफ ले आए, वक्त तो गुजर ही जाएगा, गुजरने वाली चीज है, अपने आप को काम, ये भी एक नशा है। ये भी जो भी अभी मैंने कहा ना कि अपने आप को कुछ समझते हैं तो अपनी जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, मैं भी कुछ हूं। तो फिर वो ये अभी अल्लाह काम रहे हैं भाई, हम आए हैं तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबा का तरीका है, मजमे में आ जाना चाहिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था? मूसा अलैहिस्सलाम के कारून जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था, चचाजाद भाई था। तो उनके पास भेजा तो ये बात कही कि उनको कहो कि जो नेमतें हमने दी है उससे अपने रब को तो राजी कर। अपने रब को राजी करने की उसको बात कही कि इससे तो नशा ना कर, ये नशा बड़ा खतरनाक होता है। शराब का नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, ब्राउन शुगर का नशा उतर जाता है, लेकिन आई एम समथिंग का नशा है वो नहीं उतरता। मैं भी कुछ हूं वो कभी नहीं उतरता, वो जल्दी उतरता नहीं, तो उसको वो नशा चढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उस पे तू लोगों पर खर्च कर, वअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया तू भी लोगों पर एहसान कर, ये कहा। तो फौरन वो कहने लगा कि अल्लाह का थोड़ी एहसान है, ये तो मैंने अपनी अकल से सब किया है। वो अल्लाह को भूल गए। अच्छा, जब ये बात हो गई तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से उसकी गिरफ्त की शक्लें बनना शुरू हो गई कि उसकी सारी शक्लों के साथ अल्लाह ने उसको तहस नहस कर दिया। कि इस दुनिया में आदमी इन नेमतों से खुशहाल नहीं हो जाता, इन नेमतों से खुशहाल नहीं होता। अगर इन नेमतों से खुशहाली होती तो इन नेमतों वालों में से एक आदमी भी कभी बदहाल न होता। लेकिन जब अल्लाह चाहते हैं कि इनको बदहाल करें तो अल्लाह पाक फिर बदहाल करने की कोई ना कोई शक्ल से इसको बदहाल कर देते हैं। कौन सी शक्ल से अल्लाह बदहाल करते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे बहुत लश्कर हैं, हमारे बहुत लश्कर हैं। इसको कहो वीडियो नहीं करते, हमारे बहुत लश्कर। अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहि जुनूदुन, अल्लाह क्या फरमाते हैं? हमारे बहुत लश्कर हैं। और फरमाते हैं कि हमारे लश्कर को हमारे अलावा कोई नहीं जानता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, मेरे इतने लश्कर हैं कि मेरे अलावा कोई इसको जानता नहीं है। अपने लश्कर में से किसी लश्कर को मुसल्लत कर देते हैं। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी चीजें, जमीन अल्लाह का लश्कर, जरा हिला दे तो सौर बनाया तहस नहस हो जाए, कि अल्लाह का लश्कर है। आसमान अल्लाह का लश्कर, कि बहुत मूसलाधार बारिश बरसा दे तो मसला, बारिश न बरसाए तो मसला, जितनी जरूरत है इतनी न बरसे तो मसला।
अल्लाह का लश्कर, हवा अल्लाह की लश्कर। हवा तेज न चले, हवा तेज चले तो मसला, न चले तो मसला। कोरोना में समझ में आ गया ऑक्सीजन क्या है? कोरोना में समझ में नहीं आया? ये फिजा में ऑक्सीजन है, हम लेते हैं। लोग पैसे लेकर फिरते थे ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन कम हो गया। अल्लाह ने इस फिजा में ऑक्सीजन बनाया है कि वक्त पर वो चीज ना मिले तो मसला। ये सारी चीजें अल्लाह की मखलूक है। ऐसे जरासीम अल्लाह ने चलाए, नजर भी नहीं आते थे। क्या हुआ? कभी जरासीम लग गए, कण कम हो गए, क्या कण बढ़ गए, मसला ही मसला। ये सारी चीजें अल्लाह की मखलूक है। नजर आने वाली भी मखलूक और न नजर आने वाली भी अल्लाह के फौजें, अल्लाह के लश्कर हैं। बाज़ों चीजों को अल्लाह, बाज़ मखलूक को अल्लाह ने इन बड़ी बड़ी चीजों से खत्म किया कि समुंदर की मौजों में डुबो दिया, बाज़ों को जमीन में ढसा दिया, और बाज़ों को आसमान से पत्थर बरसा दिए, और बाज़ों को अल्लाह ने छोटी छोटी मखलूक को उन पर मुसल्लत की। जुएं मुसल्लत की, जुएं। बनी इसराइल पर अल्लाह ने जुओं को मुसल्लत किया, खटमल को मुसल्लत किया, खटमल का वो मुसल्लत हो गए, मच्छर को मुसल्लत कर दिया। कि जैसे बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह के लश्कर हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह के लश्कर। जैसे ये सारी चीजें अल्लाह के लश्कर, हमारी बीवी भी अल्लाह का लश्कर। उसको मुसल्लत कर दे तो उससे बड़ा लश्कर कोई नहीं। हाँ, कोर्ट में जाकर पूछना। हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको पूछा कि भाई आजकल कौन से केस चलते हैं? कहा जी दो ही केसेस ज्यादा चलते हैं, एक मियां बीवी के चलते हैं और दूसरे प्रॉपर्टी वाले भाई बहनों के चलते हैं। कि भाई भी अल्लाह का लश्कर, भाई भाई हो गया। भाई क्या हो गया? अरे बोलो तो खरे भाई। इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लिखा था भाई खतरा, भाई खतरा। क्या भाई क्या हो गया? का जी भाई खतरा हो गया। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे वहां ईमान वाले में ये बात चलाई गई तालीम के हलकों के जरिए से। माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है वो समझाई गई। ईमान वाला कितना कीमती है, उसके ऊपर जुल्म करना कितनी बुरी चीज है। वरना एक दूसरे को मार भी देते हैं। जैसे रोज अखबार में पढ़ते हैं कि लोग लोगों को मार देते हैं, बाप बेटे को मार दे, बेटा बाप को मार दे, सगा भाई भाई को मार दे, बीवी अपने मोहब्बत करने वाले को मिलकर अपने शौहर को मार दे। तो ये सब हो सकता था। ये तो साल से मेहनत हुई है मजमे में, तो उस मेहनत ने इस मजमे को थामे हुए कि अंदर ईमान बना, अल्लाह का डर बना, अल्लाह का खौफ बना। तो कोई एक दूसरे को वरना ऐसे करते जैसे और लोग करते हैं कि सारे अल्लाह के लश्कर, सगा बेटा अल्लाह का लश्कर, सगा बेटा अल्लाह का लश्कर, सगा भाई अल्लाह का लश्कर, बीवी अल्लाह का लश्कर, नौकर अल्लाह का लश्कर, वो चटाई लपेट देता है। हाँ, कि सारी चीजें अल्लाह के लश्कर। अल्लाह पाक इनको नफे वाली बनाए तो उनसे नफे जाहिर होते हैं। इन सब के दिल अल्लाह के हाथ में हैं। जब अल्लाह इनको हमारी मोहब्बत भर दे और हमारे मुआफिक कर दे तो उनसे नफे जाहिर होते हैं। और अगर अल्लाह उनके दिलों से हमारी मोहब्बत को निकाल दे तो फिर वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। किताबों में आता है कि जब आदमी अच्छी जिंदगी गुजारता है उसको फरमा बरदारी वाली, उसके अमाल आसमानों पर जाते हैं, अल्लाह राजी होते हैं। तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, जिब्राइल हम उस बंदे से खुश हो गए, तुम भी उनसे खुश हो जाओ, और आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी खुश हो जाएं, और जमीन वालों से कहो वो भी खुश हो जाएं। तो फिर किताबों में आता यूदअ लहुमुल कबूल, कैसे लोगों के लिए अल्लाह की धरती पर कबूलियत रख दी जाती है। फिर इंसान तो इंसान, जानवर भी उनसे प्यार करते हैं, जानवर भी करते हैं। और जब किसी बंदे से अल्लाह नाराज होते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं हम इनसे नाराज हो गए, तुम भी नाराज हो जाओ। और आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी नाराज हो जाएं, वो भी नाराज हो जाते हैं। और फिर जमीन के लोगों से कहो वो भी नाराज हो जाएं, फिर वो भी नाराज हो जाते हैं। फिर का उनके लिए सबके दिलों में नफरत डाल दी जाती है। ये आसमानों से होता है। जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया उसी के अल्लाह के हाथ में हमारी जिंदगी की लगाम है। ये सारी शक्लें जितनी भी है वो शक्लें खाली बर्तन है, खाली बर्तन की तरह। उसमें अल्लाह नफा भर दे तो उसमें से नफा जाहिर होगा, और अगर अल्लाह उसमें से नफे को निकाल दे तो उन्हीं बर्तनों में से नुकसान जाहिर होगा। ये सब के दिल अल्लाह के हाथ में है। ये सब के दिल, ये सारी शक्लों में बनने और बिगड़ने की शक्लों की ताकत अल्लाह डालते हैं। अच्छा भाई बताओ कि दुनिया में ज्यादा लोग मालदार है या ज्यादा कर्जदार है? जरा जोर से बोलो। कर्जदार है।
اچھا یہ بتاؤ کہ یہ قرضدار جو ہوئے ہیں وہ کاروبار بند کر کے قرضدار ہوئے یا چالو کاروبار میں قرضدار ہو گئے؟ جی تو دنیا میں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کاروبار قرضدار بننے کے لیے شروع کیا تھا؟ جی اچھا دنیا میں لوگ کاروبار مالدار بننے کے لیے کرتے ہیں قرضدار بننے کے لیے؟ قرضدار بننے کے لیے، برابر ہے، مالدار بننے کے لیے۔ تو یہ ہماری عقل کو چیلنج ہے کہ جس کاروبار کو مالدار بننے کے لیے کیا تھا اس کاروبار میں قرضدار کیوں کر دیا؟ اچھا بھائی ایک آدمی قرضدار ہو گیا، اب روزانہ اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ قرضہ کم کرنے کی یا قرضہ بڑھانے کی؟ جی قرضہ۔ اچھا گھر میں 10 ممبر ہیں تو گھر کے ایک ممبر کی یہ فکر ہوتی ہے یا گھر کے 10 ممبر کی ہوتی ہے؟ ارے بولو جی، اس کی کوشش گھر کا ایک ممبر کرتا ہے یا سارے گھر والے اس کی کوشش کرتے ہیں قرضہ اتر جائے؟ سب کرتے ہیں۔ اچھا تو سب کی فکر کے بعد روز قرضداروں کے قرضے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جی یہ ہماری عقل کا سوال ہے کہ بھائی کوئی قرضہ کرنا نہیں چاہتا تھا پھر ہو کیسے گیا؟ پورا گھر مل کر کم کرنے کی کوشش میں ہے پھر بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہ ان چیزوں کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تم ہونے ہی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کس کی لگام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جس کاروبار کو مالدار بننے کے لیے شروع کیا تھا وہ کاروبار کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تم مالدار بن جاتے۔ اسی کاروبار سے بہت سارے مالدار بن گئے اور اسی کاروبار نے بہت سو کو غریب کر دیا، اور اب کوشش کرنے کے باوجود بھی قرضے کم نہیں ہو رہے۔ کہ اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو کم ہو جاتا۔ کہ یہ دکان خالی برتن ہے، اس میں اللہ نفع بھریں گے تو وہ مالدار بنانے کی شکلیں بنائے گا، اور اگر اللہ اس میں سے وہ شکل کھینچ لیں گے تو کماتے کماتے کنگال ہو جائے گا۔ کہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ دنیا میں اکثر کی اولاد فرما بردار ہے یا اکثر کی اولاد نافرمان ہے؟ ذرا زور سے بولو، نافرمان۔ اچھا کتنوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک اچھا خوبصورت نافرمان بیٹا نصیب فرما؟ جی تو ایک نے بھی دعا نہیں کی تھی۔ اچھا بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے لوگ گئے تھے مولوی صاحب ایک ایسا نام دے دو زوردار والا کہ جس سے ہمارا بیٹا نافرمان بن جائے؟ جب بچہ چلنا پھرنا شروع ہوا تو اسکول ڈھونڈنے نکلے تھے کہ بھائی صاحب ایسے اسکول بنا دو جہاں آوارہ گردی سکھائی جاتی ہو۔ ارے بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کہا جی ایک بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب بیوی امید سے تھی تب سے وہ حاجی صاحب تو لوگوں کے پاس پھرتے تھے کہ بیوی امید سے ہے، دعا فرمائیں اللہ نیک اولاد دے دے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو مولوی صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا مولوی صاحب گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اچھا نام دے دیجئے۔ بچے کو مدرسہ اور اسکول بھیجنے کا وقت آیا تو اچھے سے اچھا مدرسہ، اچھے سے اچھی اسکول، یہ سارے اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ بچہ بھائی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آوارہ ہونا چاہیے تھا یا بزرگ ہونا چاہیے تھا؟ ارے ذرا زور سے بولو، بزرگ ہونے چاہیے تھا۔ تو پھر یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ او بھلے آدمی، اس کی لگام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی لگام تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کہ سارے اسباب اچھے بننے کے اختیار کیے گئے لیکن نتیجہ وہ نہیں آیا جو ہم نے اور آپ نے چاہا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے کہو دھرتی پر ہماری بات چلتی ہے، الا لہ الخلق والامر، لوگوں کو سنا دو، الا اس کا مطلب لوگوں کو سناؤ کہ دھرتی پر ہماری بات چلتی ہے، تمہاری نہیں چلے گی۔ اگر ہماری چلتی تو یہ بچہ ایسے ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ کہ یہ مثالیں ہیں، دنیا میں ایسی 50 مثالیں ملے گی کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کی چیزیں ہوئی۔ نبیوں نے انسانوں کو یہی سمجھایا ہے کہ یہ دین پر آؤ، اللہ کی اطاعت پر آؤ، فرما برداری پر آؤ، یہ بکواس نہیں ہے، یہ خالی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ خالی کچھ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کس کی باتیں ہیں؟ کہ یہ اس دھرتی کو پیدا کرنے والے اللہ کی باتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والے رب کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو لوگوں کو پہلی جو بات سمجھائی وہ یہی سمجھائی جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں، اے لوگوں اپنے معاملے کو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھیک کر لو، تمہارا پیدا کرنے والا تمہارے اور اس کی مخلوق کے بیچ میں، سب کے بیچ میں معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ،
کہ جو اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ان چیزوں کا یقین زندگی میں بٹھانا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے. ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو پلان بناتے ہیں, وہ سب ایسے ہی ایسا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ہاں, یہ سب اللہ کا نظام ہے, اللہ ہی کی اس میں چلتی ہے. تو میں اپنے آپ کو اللہ کا پابند بناؤں, اپنے آپ کو اللہ کا تابع بناؤں. اس کی فکر, اگر یہ اس کی فکر زندگی میں آ گئی اور اچھے جینے پر پڑ گئے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قدم قدم پر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد. جیسے صحابہ کے ساتھ کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن جب ان کے اندر اللہ کی بات ماننے کا مزاج بنا, اللہ کی بات ماننے کی طبیعت بنی, تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی, نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ زمینوں والے اگر اللہ سے ڈرنے لگے, ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرنے لگے, ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر جیون جینے لگے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, کہ ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اس کا مطلب کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر زندگیوں میں تنگی آئے گی, مسائل آئیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کا محتاج سمجھیں. یہ 4 مہینوں میں جانا, چلوں میں جانا ہم پر بوجھ بنتا ہے کہ 4 مہینے میں لے جا رہے ہیں, چلے میں لے جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہم کو کوئی پاگل کتے میں کاٹ آئے کہ لے جائیں گے؟ ارے بھائی ہم سے اپنا تو بیٹا رہتا نہیں ہے, تمہارے چھوکرے کو لے جا کر کے ہمارا درد سر بنائیں گے؟ عامر صاحب سے پوچھو 15 بچوں کو لے جاتے ہیں تو کیا بیچارے پر گزرتی ہے, 20 آدمیوں کو لے جاتے ہیں تو کیا گزرتی ہے. ہاں, اس کی رات کی نیند چلی جاتی ہے. اس کا ابا تو گھر میں پیر لمبے کر کے خراٹے لیتا ہے اور اس کے امیر صاحب رات میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو لایا ہوں, اے اللہ اس کو تو دین کا دیندار بنا دے, اس کے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تو اس کو دین کا کام, اس کا باپ تو لمبے ہو کر سو گیا ہے اور اس کا امیر رات کو روتا ہے اور وہ صبح میں اٹھ کر ایسا وٹ پڑتا ہے جیسے داماد بن کر آیا ہو. ہاں, داماد کیسے آتے ہیں جماعت میں؟ ایسے داماد بن کر چلتا ہے. اور امیر صاحب کہتے ہیں اچھی بات ہے, ٹھیک ہے بیٹا, جیسے آپ فرما دیں. اس کا باپ اس کی سننے کو تیار نہیں تو کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ یہ تو اگر ہمدردی کی محنت نہ ہوتی تو کسی کے بچے کو کوئی پوچھتا نہیں, بھائی کل جاتا ہو تو آج جا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. اس لیے مارے پھرتے ہیں, ورنہ کس کو مسجد میں سونا اچھا لگتا ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے؟ اور کس کو کچا پکا ہاتھ سے پکا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے؟ ٹھنڈی میں سونا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کل ہم سوئے تھے, مجھے بہت ٹھنڈی لگی. میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی. تو پتہ نہیں میدان میں سونے والے کیسے سوئے ہوں گے, جماعتوں میں پھرنے والے, درختوں کے نیچے سونے والے, پتہ نہیں کیسے سوتے ہوں گے. اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کوئی کسی کی ہمدردی میں نہ پھرتا. اس کو ہم اپنی ہمدردی کی چیز سمجھیں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں, ایکسٹرا چیز نہ سمجھیں. ہماری خوشحالی اس میں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو اپنی اپنی مشغلوں میں ان چیزوں کا پابند بنے. ان چیزوں کا پابند بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنیاسی بن جائیں. سنیاسی جانتے ہو کہ امی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. کہ یہ کون ہے کہ سنیاسی؟ سنیاسی بنا دین میں منع ہے, کوئی سنیاسی نہیں بنے گا. تو پھر اللہ جس کو جتنا بڑھا اتنا بڑھے, ہاں جتنا بڑھا اتنا, لیکن بڑھنے کے طریقے سیکھے, ہضم شکتی اچھی بنا دے, ہضم کرنے کی شکتی وہ اچھی بنا دے. پھر جتنا اللہ بڑھے. یہ ابھی تو تم دنیا کے مالک بھی نہیں ہو, دنیا کے ایک محلے کے مالک نہیں ہو, دنیا کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے اس کے مالک ہو. اللہ ہمت دے, پورے محلے کے مالک بنو, پھر پورے دھلیا شہر کے مالک بنو, پھر دھلیا ضلع کے مالک بنو, پھر مہاراشٹر کے بنو, پھر ہندوستان کے بنو, پھر اللہ توفیق دے کہ پھر پورے عالم کے بنو. ہمیں کیا جاتا ہے؟ صحابہ 3 بر اعظم کے مالک تھے. کتنے بر اعظم کے بولو؟ 3 بر اعظم کو جانتے ہو آپ؟ ایک بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو تو کھرے بھائی, ایک بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بر اعظم میں کتنے ملک ہوتے ہیں؟ ایشیا بر اعظم ہے, اس میں کتنے ایشیا کے ملک ہیں؟ افریقہ ایک بر اعظم ہے, ایک بر اعظم میں کتنے ملک ہے؟ 54 ملک ہے. دنیا کی پراپرٹی نہیں,
दुनिया का मोहल्ला नहीं, पूरा अफ्रीका बर्र आजम, 54 मुल्कों का एक खंड। हां, बर्र आजम, साहबा 3 बर्र आजम के मालिक थे, लेकिन इन बर्र आजमों ने इनके तेवर खराब नहीं किए कि जब वो अल्लाह के बंदे बनकर जीना शुरू हो गए तो अल्लाह ने इन जमीनों का इनको मालिक बनाया। हमारा बेटा साइकिल पर से बाइक पर आता है तो उसको बाइक भी हजम नहीं होती, वो टेढ़ा बैठकर बाइक चलाता है। अरे बेचारी की कमर क्यों बैंड हो गई? कहा जी साइकिल वाला बाइक पर आ गया, बाइक हजम नहीं हो रही उसको। हाँ, और बाइक वाला को अल्लाह गाड़ी दे दे तो कहा जी उसके तो क्या पूछने, फिर बाइक वाला वट पड़ता है साइलेंसर निकाल कर, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है और समझता है मैं कुछ तो रमखा का बेटा हो गया हूं। आप देख लो, साइलेंसर निकल कर पट 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 करके निकलेगा, उसे कोई परवाह नहीं होगी कि मोहल्ले में कौन बीमार है, कौन सोया हुआ है, मैं तो रमखा का बेटा हो गया। कि एक बाइक, साइकिल पर से बाइक दे दी, इसको इतना नशा चढ़ गया तो इसको अल्लाह पाक जमीन का मालिक बनाएगा, इसको बेचारे को बाइक जम नहीं होती। हमारा बेटा सीधा सीधा जा रहा था, 6 दिन के बाद यूं चल रहा था, यूं। किसी ने पूछा इसको क्या हुआ है? कि 6 दिन से जिम जाता है, 6 दिन से जिम जाता है, 6 दिन की जिम में यूं चौड़ा हो गया, अभी तो बॉडी बिल्डर बनते बनेगा कि इसको 6 दिन की जिम हजम नहीं होती। हाँ, तो इसको अल्लाह जमीनों का मालिक बनाएगा। जमीनों का मालिक उसको अल्लाह बनाते हैं कि जो 3 बर्र आजमों का के मालिक हैं और दरख्त के नीचे सोए हैं, खुतबा देने के लिए खड़े हैं, 12 पैबंद लगे हुए हैं कि जबान के तेवर नहीं बदले, टोन नहीं बदले, मिजाज नहीं बदले। 2 सगे भाई थे, अब्बा का इंतकाल हो गया, एक भाई मालदार हो गया, एक भाई मुकद्दर से गरीब हो गया। तब मालदार का तेवर सगे भाई से बदल गया। क्यों, क्या हुआ? कि बेचारे का कसूर यह है कि मुकद्दर उसकी कम है, वो गरीब रह गया। तो मालदार टोन से बात करता है, ये टोन वाले को अल्लाह जमीनों का मालिक बनाएगा। क्या इन चीजों को हजम करने की शक्ति पैदा करनी, क्या ये तबलीग इन शक्तियों को पैदा करने का नाम है। कि बच्चे को तुम गोश्त नहीं देते हो क्योंकि शक्ति नहीं है। अरे भाई दूध पीते बच्चे को क्यों गोश्त नहीं देते? अरे भाई रोटी खिलाओ, क्या रोटी हराम है? क्या जी हराम नहीं है। क्यों नहीं देते हो? क्या जी शक्ति नहीं है। बीमार को तुम खाना नहीं देते, अरे भाई खाना खिलाओ जोरदार मुर्ग मुसल्लम, क्या जी शक्ति नहीं है। जैसे बीमार के शक्ति वाले को बगैर शक्ति वाले को नहीं देते, छोटे मुन्ने बच्चे को नहीं देते, तो हमारे पास भी शक्ति नहीं है। थोड़े से जरा खूबसूरत बन जाने उसमें नाटक करते हैं। अरे भाई खूबसूरत तो अल्लाह मियां ने बनाया, कोई तेरा बाबा कोई फैक्ट्री में बनाने गया था? खूबसूरत अल्लाह ने बाल दे दिए, खूबसूरत आवाज दे दी, तो उसमें दुनिया भर के नखरे बढ़ गए। अरे कोई फैक्ट्री में तो बनाने भाई गया था? तेरी अम्मी तेरी अब्बा कोई फैक्ट्री में तुझे, अल्लाह की ये देन है, तो उससे अल्लाह को नाराज करता है। क्या जी अंदर की शक्ति कम है, शक्ति। क्या ये मुबारक मेहनत इस शक्तियों को पैदा करने की मेहनत है। तो वो ईमान की मेहनत, अल्लाह पर नजर की मेहनत, अल्लाह के दादो दहिश देने की, अता की, इस्तेहजार की मेहनत, ये मुबारक मेहनत इसकी मेहनत है। जब ये अच्छी हो जाएगी ना, तो जैसे साहबा के पास कुछ नहीं था, उनको सब कुछ वाला कर दिया, और जो सब कुछ वाले थे उनको बगैर कुछ के कर दिया। ये अल्लाह के हाथ में है। इसलिए सबसे बड़ी जो काबिल रहम चीज है वो ये है कि ईमान वाला अपनी असल जिंदगी पर आए। हम उसके कपड़े के खत्म होने को दुख समझते हैं कि उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास जूता नहीं है, उसके पास खाना नहीं है, इसको लोग दुख समझते हैं। यह दुख की चीज है, जरूर दुख की चीज है, इसमें जरूर ताउन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दुख की चीज यह है, इसके तेवर खराब हो गए हैं, इसकी जबान खराब हो चुकी है, इसका अल्लाह के ऊपर विश्वास खराब हो चुका है, इसके जीवन जीने के तरीके खराब हो चुके हैं। अगर आज हम ये हालात जो इस पर आए हैं वो इसकी इस गलत रविश की वजह से आ रहे हैं। अगर इसकी गलत रविश ठीक नहीं हुई तो आज हम इसको खाना दे देंगे, फिर इसकी गलत रविश फिर इसको कंगाल कर देगी। आज इसको कपड़े देंगे, इसकी गलत रविश फिर इसको कंगाल कर देगी। कि इसको इन सारी नेमतों की नुसरत के साथ इसको अपनी सही जिंदगी पर आने की रहबरी की जाए। जब उसका मामला अपने रब के साथ ठीक हो जाएगा, अल्लाह उसके सारे निजाम को ठीक कर देंगे। अरे भाई डाली क्यों सूखने लगी? कहा जी डाली दरख्त से कट चुकी है। कितनी भी मोटी डाली हो, अगर दरख्त से कट गई, कटी हुई डाली को कोई हरी भरी नहीं कर सकता। ये कट गई है डाली। कारून अल्लाह से कट गया, फिरौन अल्लाह से कट गया, नमरूद अल्लाह से कट गया। मोटी मोटी डालियां थी, जाड़ी जाड़ी डालियां थी, अल्लाह से कट गई तो वो कटी हुई डालियां सूख गई। कटी हुई डाली पर कोई टैंकर के टैंकर पानी बहा दे तो वो हरी भरी नहीं होती। कोई यूरिया खातर एक नहीं 10-10 बोरियां डाल दे, उसको कोई हरी भरी नहीं करेगा, उसको सूखना ही सूखना है।
ایسے ہم اپنے آپ کو اللہ سے نہ کاٹیں، مسجدوں سے نہ کاٹیں، مسجدوں کے اعمال سے نہ کاٹیں. یہاں سے ہم کو پانی ملے گا. کتابوں میں آتا ہے یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. دنیا کی پھیلی ہوئی مسجدیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیت اللہ میں جو رحمت اترتی ہے وہ رحمت بیت اللہ سے مسجدوں کی طرح آتی ہے. اور مسجدوں میں جو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کی میزبانی کرتے ہیں. یہ بندہ مسجد سے کٹ گیا، مسجد کی نمازوں سے کٹ گیا، یہ بندہ مسجد کی محنت سے کٹ گیا. اب اس کو یہ رحمتیں کیسے ملے گی؟ یہ مبارک محنت کے راستے سے اس رخ کی طرف کرنے کو کہتے ہیں. ملنگ بننے کو نہیں کہتے، سنیاسی بننے کو نہیں کہتے. اللہ تمہیں راجپاٹ دے، راجپاٹ کرو. صحابہ میں راجپاٹ کرنے والے لوگ تھے، صحابہ میں بڑے بڑے بہپاری لوگ تھے، ان میں مسٹر بھی تھے اور منسٹر بھی تھے، سارے کے سارے تھے. تو ان چیزوں سے کسی کو نہیں روکتے کہ اللہ جس کو جہاں پہنچائے اس کی فکر کریں. اب لیکن اس فکر کے ساتھ صحیح جیون جینے کے طریقے کو سیکھیں. ابھی ہم نے وہ زندگی نہیں سیکھی. تھوڑی سی نعمت میں ہم اس نعمت سے ہی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، انہی نعمتوں سے اللہ کے سامنے ہستی میں چڑھاتے ہیں. اللہ نے ہم کو اولاد دی، ہماری اولادوں کو بیچ میں لا کر ہم اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بیوی کی رعایت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سگے بھائی کی رعایت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا 8 چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محنت میں آئے گی. ان نے امی کو بیان کیا، ابا کو بیان کیا، بھائی بہنوں کو بیان کیا، پورے خاندان کنبے قبیلے کو بیان کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. کہ ان 8 چیزوں کو کہ تمہارے کاروبار اللہ نے تمہیں دیے ہیں، وہ کاروبار تمہیں اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. نوکری تمہیں اللہ نے دی ہے، اس نوکری کو تم اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتے ہو. اللہ پوچھتے ہیں قرآن میں، اگر ایسا ہوا تو پھر آخر میں ایک جملہ لائے فتربصوا، چوکنے ہو جانا کیا ہوگا. اس لیے اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر کی ضرورت کی چیز سمجھیں. ہاں کتابوں میں آتا ہے جتنے بڑے ہیں ان سے اپنے ماتحتوں کا سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جیسے ہم سے اس کی ذمہ داری، ہمارے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. ہمارے ماتحت ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. ہم اپنی ذات سے یہ کر لیں اور ان کی فکر نہیں کی تو ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں آئے گی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہر آدمی سوچے کہ میں نے اپنی گھر والی کو، میں نے اپنی بیوی کو اور میں نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے، وہ میری ماتحتی میں ہے. اگر میری ماتحت اولاد کو یہ میری موجودگی میں نہیں ملا تو میری اولاد غلط رخ پر جائے گی اور میرے بعد جتنا وہ غلط رخ اختیار کرے گی اس کا ذمہ دار میں ٹھہروں گا. میں نے اس کو جو چیز دینی تھی نہیں دی ہے، جس زمانے میں جو چیز دینی تھی وہ نہیں دی ہے. نہ مجھے دنیا میں ان سے راحت مل سکتی ہے، نہ موت کے بعد ملے گی. اس لیے فوراً دوسری جو فکر کرنی ہے اپنی فکر کے بعد اپنے گھر والوں کی کرنی ہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہماری دوسری فکر یہ کہ یہ چیزیں ہمارے گھر والوں میں کیسے آ جائیں. اور گھر والوں میں لانے کے لیے اس فکر میں سب سے پہلے جس کو شریک کرنا پڑے گا وہ گھر والی کو. اس لیے کہ گھر بنتا ہے گھر والی سے. گھر والی کو کہتے ہیں گھر والی. والی وہ گھر کی والی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے بولو؟ ارے بولو کیا ہوتی ہے گھر کی؟ گھر میں کس کی چلتی ہے؟ آپ کہو گے ہماری چلتی ہے. آپ پروف دے سکتے ہو آپ کی چلتی ہے، میں اس پر دے سکتا ہوں کہ آپ کی نہیں چلتی ہے. اچھا بتاؤ، آپ کے گھر میں رشتہ آ گیا بیٹے بیٹی کا اور آپ چاہتے ہو رشتہ ہو جائے اور حجن چاہتی ہے نہ ہو. جی رشتہ ہو جائے گا، آپ کر لو گے؟ ارے بولو بھائی کر لو گے؟ جی نہیں کر پائیں گے. اچھا گھر میں رشتہ آیا، حجن چاہتی ہے رشتہ ہونے کا، ہم نہیں چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہماری نہیں چلتی ہے. گھر میں والی وہی ہے،
घर में वाली, बच्चे उसी की जबान बोलते हैं। हम किसी को पूछें भाई तुम्हारी जबान कौन सी है, तो हम ऐसा पूछते हैं तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है, ऐसा ही पूछते हैं ना। अरे बोलो क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मातृभाषा। तो क्यों अब्बा की बोली अलग है? क्या नहीं 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 नहीं, अब्बा की बोली अलग नहीं है। लेकिन तो फिर क्या अम्मी अब्बा दोनों की बोली, अब्बा की बोली है वही माँ की बोली है, फिर आप क्यों पूछते हो मातृभाषा? कच्ची बच्चे माँ के विचारधारा पर होते हैं। बच्चे किसके विचारधारा पर होते हैं बोलो? अंग्रेजी में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग, कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी फादर टंग, फारसी में पूछते हैं तुम्हारी मादरी जबान, कोई ऐसा नहीं पूछता तुम्हारी पीदरी जबान। हाँ, तो हम पूछते हैं मातृभाषा, कोई ये नहीं पूछता। बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा कि अगर बच्चों को नेक बनाना है तो माँ मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए। माँ कैसी होनी चाहिए? मर्द से ज्यादा नेक। भाई बच्चा हमारे पेट में बनता है, उसके पेट में बनता है क्या? माँ का पेट उसके लिए सांचा है, सांचा, फरमा है, डाई है, डाई। जैसी डाई होगी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये डाई कैसी है? ये पेट तकवे वाला है, ये पेट हया वाला है, ये पेट अल्लाह के डर वाला है, ये पेट अल्लाह के सामने रोने वाला। अब उसमें बच्चा बन रहा है, अब वो बच्चा कैसा बनेगा? क्या ये जुनैद बगदादी का अब्बा बनेगा? लेकिन ये पेट जिसमें बच्चा बन रहा है वो बच्चा, वो माँ आंखों से गंदा देख रही है, कानों से गंदा सुन रही है, जबान से गंदा बोल रही है, और सारी चीजें बाजारों में घूम रही है बगैर पर्दे के। पता नहीं कितने बेशरम लोगों की निगाह उस पर पड़ रही है, और उसके पेट में बच्चा भी बन रहा है। और हाजी साहब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मोहतरमा के उम्मीद से हैं उसमें जुनैद बगदादी पैदा कर दे। जुनैद बगदादी पैदा होगा, जुनैद बगदादी बनते बनेगा, बाकी शैतान का खलाजात भाई जरूर बन जाएगा वो। हाँ, डाई खराब हो गई तो हजरत फरमाते हैं सबसे पहले अगर घर को बनाना चाहते हैं तो हमारी मोहतरमा को हमें अपने फिक्रों में शरीक करना पड़ेगा। तो मोहतरमा को कैसे फिक्रों में शरीक करेंगे? क्या मोहतरमा जो है वो उसको इफ़हाम व तफ़हीम मोहब्बत से, बाय ऑर्डर नहीं होता, बाय ऑर्डर कुछ नहीं होता। उसे मोहब्बत देनी पड़ेगी अपने फिक्रों में शरीक होने के लिए। मोहब्बत, कितनी मोहब्बत दो कि वो आपसे जुड़ जाए, आप उनसे जुड़ जाओ, वो आपके फिक्रों में शरीक हो जाए। बगैर बीवी के बने घर नहीं बनते हैं। हमारे नबी अलैहि सलाम ने अपनी फिक्र में सबसे पहले जिसको शरीक किया वो अपनी बीवियों को किया, अपनी बीवियों को किया है। साहबा फरमाते हैं हमने आधा दिन अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखा है कि अपनी फिक्र में अपनी बीवी को शरीक करना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को नबूवत मिली तो अपने घरवाली खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी फिक्र में शरीक किया। उन्होंने उनको धारस बनाई, वही सबसे पहली सपोर्टर वही बनी थी। जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया और जो कुछ हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम घर आए और घर सो गए। घर वालों को सुनाया मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे सीने को चाक किया गया, और कोई आया और ऐसा किया। तो वो लेकर वरका इब्न नौफल के पास गई। वरका इब्न नौफल बड़ा समझदार आदमी, इल्म रखने वाला था। उसने कहा अच्छा इस आदमी के साथ ऐसा हुआ है, अगर इस आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो फिर ये नबी है, और इसके साथ और उससे आगे होने वाला है। कि इससे आगे क्या होने वाला है? कि इसको उसके घर के लोग दुश्मन बन जाएंगे। जब ये नबूवत का ऐलान करेगा तो इसके घर के लोग दुश्मन बनेंगे, इसको मक्का छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे नबी अलैहि सलाम कहने लगे अच्छा मुझे मक्का छोड़ना पड़ेगा, मुझे मेरे घर के लोग दुश्मन हो जाएंगे। तो बीवी समझ गई कि मेरे शौहर टेंशन ले रहे हैं, एकदम बीच में आ गई, ना 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 ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आप तो ऐसे काम करते हैं कि ऐसे काम करने वाला का कोई दुश्मन नहीं होता। तहमिलुल कल, आप लोगों का बोझ उठाते हैं। तकरीब दैफ, मेहमान नवाजी आप करते हैं। तकसीबुल मादूम, परेशान हालों के आप रहबर बन जाते हैं। और ये का सबसे पहली धारस जो बनाई वो घरवाली ने बनाई थी। हमारी घरवाली को हम अपनी फिक्रों में शरीक करें। उस फिक्रों में शरीक करने के लिए तेवर खराब नहीं करें। अगर तेवर हमने खराब किए, एक घर जो बनता है वो मियां बीवी के एक होने से बनता है। अगर किसी घर में मियां बीवी एक फिक्र हो गई, उसके घर को कोई नहीं उजाड़ सकता। लेकिन जिसके घर में मियां बीवी में के फिक्र में इख्तिलाफ पड़ गया, भेदभाव हो गया, मतभेद हो गया, उस घर को उजाड़ने की फिक्र न करो। मियां बीवी का इख्तिलाफ फिक्र ही उस घर को आग लगा देगा। घर को आग लग गई,
घर के चिराग से दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। कि मियां बीवी में इख्तिलाफ पड़ गया, अब इनको उजाड़ने की कोई बात नहीं, इनके बच्चे हमारा इन्हीं के इख्तिलाफ से बन जाएंगे, कि इनके आपस का इख्तिलाफ इनके बच्चों को रास्ते पर लगा देंगे। का सबसे बड़ी बात मियां बीवी का जोड़, और उसके लिए बाय ऑर्डर नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जितना प्यार देते थे वो प्यार देने की जरूरत है। हाँ, प्यार देने की जरूरत है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो तुम्हारा तोला जाएगा वो बीवियों के साथ के अखलाक तोले जाएंगे। भाई बीवियों का क्यों पूछा? कि सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ने जो दुनिया में बनाया वो बीवी का बनाया, आदम और हव्वा, और सबसे आखिर तक जो कहा वो हमारे साथ रिश्ता जाएगा वो बीवियों का रिश्ता। अरे भाई जन्नत में उसी के साथ जाना है, अम्मी के साथ, अब्बा के साथ, भाई बहनों के साथ नहीं, उसी के साथ जाना है। दुनिया का पहला रिश्ता मियां बीवी, और जन्नत में जाने वाला रिश्ता वो मियां बीवी, वो मोहब्बत चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार देते थे, खाने बैठते थे तो कच्चा पक्का गोश्त पकाते थे उस जमाने में, अरब आज भी। तो अम्मी जान ने उठाया गोश्त और यूं हड्डी से तोड़ा, तो अल्लाह के नबी ने उठाया और वही मुंह लगाया जहां अम्मी जान ने लगाया था, और फिर दिखाया देख तो यहां से खाती है, मैं भी वहीं से खा रहा हूं। तो ये मोहब्बत हमको सबक देने के लिए कि बीवी को ऐसे प्यार दिया जाता है। बाइक पर लेकर मॉडल दिखाने के घूमना ये प्यार नहीं है, मेरे मॉडल को देखो, हाँ, ताकि मैं न हूं तो मेरे घर हेरा फेरी शुरू कर दो। हाँ, हम तो इसको मोहब्बत समझते हैं। अम्मी जान ने पानी पिया तो उन्होंने होंठ से लगाया, अम्मी जान ने होंठ से लगाकर पिया गिलास, तो हुजूर ने उठाया और वही होंठ लगाए और वहीं से पीकर बता रहे हैं देख मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं। हाँ, अम्मी जान से ऐसे मोहब्बत करते थे, उनका नाम था आयशा, तो मोहब्बत में कहते थे या हुमैरा, या गुलाब के फूल, ओहो सुर्ख गुलाब का फूल, या हुमैरा, अच्छे नाम से बुलाने का, या हुमैरा। हम लोग थे वो रियूनियन में, तो मैंने ये बात की थी कि आदमी कहने लगा मैं घर जाता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा बीवी को हुमैरा कहने। मैंने कहा बैठ, अभी नहीं कहना है, जब कहना हो तब कहना, अभी जाता है भागता है। तो ये हुजूर को हुजूर अच्छे नाम से बीवी को बुला रहे हैं, अच्छे नाम से बुलाना, मोहब्बत ऐसी देते थे। हुजूर घर में आते थे तो ऐसे मन भर कर रहते थे कि घरवालियां जो कहती थी कि अब हमें ऐसा लगता था कि अब हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और अजान होती थी तो ऐसे बदल जाते थे कि गोया हमको पहचानते ही नहीं। ऐसी मोहब्बत से घर में जाना। एक मतलब सफर से आ रहे थे, अम्मी जान से कहा मेरे साथ दौड़ लगाओगी, उस वक्त पर्दा फर्ज नहीं हुआ था, क्या दौड़ लगाओगी? कहा जी लगाएंगे। सारे साहबा को कहा जब सब आगे निकल जाओ, और फिर अम्मी जान के साथ दौड़ लगाई। अम्मी जान हल्की थी, हमारे नबी भारी थे, तो वो आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। फिर एक मौका आया, अम्मी जान भारी हो गई, हुजूर हल्के थे, कहा दौड़ लगाओगे? फिर दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, अम्मी जान पीछे रह गई, हुजूर आगे निकल गए। कहा ये उसका बदलाव हो गया, तिल का बेतिल का, उसका बदलाव हो गया। कि ये मोहब्बत दे रहे हैं, कि ये मोहब्बत देने से जिंदगियां ऐसी बनती है। जब बीवी बन गई वो बच्चों को संभाल लेगी, नस्ल को संभाल लेगी। बच्चे मां से जुड़े हुए होते हैं, बच्चे मां की बोली बोलते हैं, इसलिए उन बच्चों को वो मोहब्बत, मां बीवी को वो मोहब्बत दें। तो वो तो टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेगी, उससे ऐसे ही फायदा उठाओ, उसको सीधे करने की कोशिश ना करो। और उनसे वजूद में आने वाले बच्चे, उनको भी मोहब्बत दें। हमारे नबी ने फरमाया अक़ीमू औलादकुम, अपने घर अगर हम बनाना चाहते हैं तो घर में ये फिजा कायम करनी पड़ेगी, तेवर अच्छे करने पड़ेंगे, तेवर रवैये, बच्चों के साथ रवैये अच्छे। हम जाते हैं बच्चों को बुजुर्ग बनाना चाहते हैं, जितने भी लोग आते हैं मौलवी साहब मेरे बेटे हैं इनके लिए दुआ करना। अरे भाई कभी तेरे लिए भी दुआ करवा दे, सारी दुआएं बच्चों को ही जरूरत है, तेरे को कोई जरूरत नहीं। सबको ये फिक्र है बच्चे सुधर जाए, मैं सुधरू के न सुधरू। जितने भी होते हैं किसकी दुआ करवाते हैं? अरे बोले तो सही भाई, बच्चों की। तो फिर आप ऐसा मत कहना कि हमारी दुआ हमारे बाबा करा चुके। तो बच्चों को हुक्म है अकरिमू औलादकुम, अपने बच्चों का इकराम करो। तो हम इकराम नहीं करते, बच्चे जरा बड़ा हो जाते हैं तेवर खराब करते हैं, तेवर। हमारे बच्चे घर में बच्चों की तरह रहते थे। हमारे घर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाकर घोड़ा बन जाते थे, घोड़ा बच्चों को यहां बिठाते थे और घर में गोल गोल घूमते थे। उनकी नवासी थी हजरत उमामा, उसको यहां बिठाकर बाजार जाते थे, यहां बिठाकर बाजार जाते थे अपनी नवासी को बिठाकर। खातमुन नबिय्यीन। जब हसन हुसैन बड़े हो गए तो कहते चलो आ जाओ सामने, फिर कुश्ती लड़ो, यूं कुश्ती लड़ाते थे। और जब जीत जाता शाबाश शाबाश शाबाश, यूं शाबाशी देते थे। तो अम्मी जान कहने लगे तुम उसको शाबाशी देते हो, इसको नहीं देते हो? कहते कि जिब्राइल खड़ा है वो भी इसी को शाबाशी दे रहा है। कि बच्चे तो खेलेंगे,
और नमाज पढ़े, हुजूर के यूं घूमकर यूं निकलते थे सजदे में, यूं गोल गोल घूमते थे, यूं गोल गोल। हम नमाज पढ़ते और आगे हमारे घूमे नहीं, खाली सामने आ जावे तो सलाम फेरकर मोहतरमा पर जो गुस्सा करेंगे, ये हजरत जी नमाज पढ़े थे, तुम्हें सोचता नहीं था आगे बच्चा आ गया? क्योंकि हमने दीन नहीं सीखा, घर का दीन नहीं सीखा। वो हुजूर के बीच में यूं घूमकर निकल रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और वो यहां कर बैठ गए, यहां उनके नमाज से, तो हुजूर उठे नहीं, ये उठे नहीं। तो एक साहबी कहने लगे मैं पीछे नमाज पढ़ा था, मैंने सोचा क्या बात हो गई, लंबा नमाज, तो मैंने यूं सर उठाकर देखा था वो पीठ पर बैठे, मैंने उठाकर नीचे उतारना चाहा, हुजूर ने चालू नमाज में कहा बैठे रहने दो। ये प्यार। एक बच्चा आया तो हुजूर से लिपट गया, तो हुजूर ने चालू नमाज में उठा लिया यहां और नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में गए उसको नीचे रख दिया, फिर नमाज पढ़ी, फिर उठे उसको उठा लिया, फिर नमाज शुरू कर दी। बच्चों को प्यार। हम क्या कहते हैं, मैं तो घर में जाऊं इतनी देर है, मेरी बीवी और बच्चे कोई चूं तो कर देखे, हम क्या कहते हैं कोई तो कर देखे। ओ भाई साहब, फिर तो हम घर में पुलिस वाले हैं, अब्बा नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, अब्बा नहीं है, हम अब पुलिस वाले हो गए घर में, अब्बा नहीं है। अब्बा तो कैसे होते हैं, घर में जाते बच्चे को यूं लिपटे, कोई कंधे पर चढ़ जाए, कोई टोपी फेंक दे, कि सारा हम तो बच्चों की तरह हो गए घर में। बीवी हमारा इंतजार करे, खौफ न खाए, पता नहीं अब आएंगे क्या करेंगे, कि सबके साथ तो बड़े अखलाक से हैं और घर में आए तो आग ही आग बरस रही है। ये तेवर हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में दिल दाखिल हो, ये तेवर से घर में रहना पड़ेगा। इन तेवर के साथ तालीम के हल्के फायदे देंगे। तालीम का हल्का हम एहतिमाम से 10 मिनट करते हैं, लेकिन 23.5 घंटे तो और कुछ हो जाते हैं, और 10 मिनट तालीम करने की होते हैं तो अमीर साहब बन जाते हैं, और 23 घंटे का गालियां भी बकते हैं, तेरी मेरी करते हैं। एक हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि अपने बच्चों की इज्जत करो। हुजूर कितनी इज्जत करते थे, जब उनकी बेटी उनके मिलने आती, हुजूर अपने बिस्तर से उठकर उसको दरवाजे पर लेने जाते थे, उसके हाथ को यहां बोसा देते थे, अपने बिस्तर पर बैठ, रोज मिलने आती थी, बगल में एक ही कमरा था, यहां से यहां में इतनी इज्जत देती थी। हम जब घर में जाते हैं, हमारा बच्चा एक दरवाजे से दाखिल होता है, हम दाखिल होते हैं तो वो दूसरे दरवाजे से बाहर जाता है। हम घर में दाखिल होते हैं एक दरवाजे से और हमारा बच्चा दूसरे दरवाजे से बाहर जाता है। क्यों, क्या हो गया? क्या उसको पता है, आते ही पूछेंगे स्कूल गया था नहीं गया था, मदरसा गया था नहीं गया था, क्यों इतने नंबर आए? उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। टॉर्चर करना, टॉर्चर ही टॉर्चर। क्या उसमें और हम में नफरत हो गई? एक बुजुर्ग फरमाते थे, जब तुम्हारे बच्चों के जूते तुम्हारी साइज के हो जाए तो उन बच्चों को बच्चे ना समझना, वो बच्चे अब तुम्हारे दोस्त हो गए, उसको दोस्त बनाकर संभाल लो। फरमाते थे तो उसको दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना घर के बाहर हजारों लोग हैं उसको दोस्त बनाने को तैयार हैं, वो उसको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपने घर के माशरे को इस तरह बनाना है। घर में अगर दीन लाना है तो रवैये अच्छे करने पड़ेंगे, तेवर, एक तेवर अच्छे करें। दूसरा, उस घर में माहौल बनाए, माहौल, घर का माहौल। इसलिए उलमा ने लिखा, मर्दों के लिए सारी नफल इबादतें सिवाय इशराक के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इशराक मस्जिद में पढ़ते थे, फजर पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठ जाते थे, इशराक तक इशराक पढ़कर घर जाते थे। बाकी सारी नफल हुजूर घर में पढ़ते थे। हमको हुक्म है घर में नफल नमाज पढ़ो, घर में तिलावत, घर में नफली अमाल, ताकि घर में माहौल बने। बच्चे हमको देखते हैं, बीवी को देखते हैं। हमारा बच्चे ने देखा घर में फोन की घंटी बजी, अब्बू सोए हुए थे, हाँ जी कौन? तो बच्चे को एहसास हुआ, अच्छा फोन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोए हो तो उठकर भी उठाना पड़ेगा। अच्छा, अम्मी सोई हुई थी, फोन की घंटी बजी, अम्मी ने उठाकर बात की, रखा और सो गए, गुस्से नहीं हुए, क्या फोन में जवाब दे दिया। बच्चा देख रहा है, अच्छा फोन इतना इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अम्मी सोई हो तो भी उठकर उठाएगी। अच्छा, अम्मी कपड़े धो रही थी और फोन की घंटी बजी, अम्मी कपड़े धोते धोते फोन उठाने के लिए आ गई। अम्मी रोटी बना रही थी, फोन की घंटी बजी। अब बच्चों ने देखा कि रोटी करते करते आ गई, खाना पकाते पकाते फोन उठाने आ गई, कपड़े धोते धोते आ गई, मेहमान के साथ बैठे थे और फोन की घंटी बजी तो मेहमान को छोड़कर फोन। अब बच्चा देख रहा है कि अच्छा फोन इतना अहम है, इतना उसके जहन में बैठ जाएगा। अब जैसे ही घंटी बजेगी, अम्मी पर आकर चीखेगा, अम्मी फोन, अब्बू फोन आया। बोला ऐसा होता ही नहीं होता। अरे बोलो भाई, होता ही नहीं होता, कि उसके जहन में अहमियत आ गई। किताबों में आता है, हर बच्चे को अल्लाह ईमान वाला पैदा करते हैं। उसके माँ बाप हैं जो या तो उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। अब उसी घर में अजान हुई, अब्बा सोए हैं, देखा कोई फर्क नहीं पड़ा अब्बा पर। अम्मी सोई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अजान हुई, खाना बना रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा।
اور روٹی بنا رہی تھی کوئی فرق نہیں پڑا, اذان ہوئی کپڑے دھو رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑا. جس طرح اس کے ذہن میں فون کی عظمت بیٹھی ہے ایسے ہی اس عمل کی بے عظمتی اس کے دل میں بیٹھ گئی. اگر اذان ہوتی امی کھڑی ہو جاتی, اذان ہوتی ابا کھڑے ہو جاتے, مہمانوں کے بیچ میں اذان کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے, کھانا پکاتے پکاتے اذان کے ساتھ چھوڑ دیتے, اس بچے کے دل میں اذان کی عظمت بن جاتی. ہم اپنے بچوں کو یہودی اور نصرانی بنا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ بنا, اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بنانا. ماحول یہ ہے کہ عمل کی عظمت بچوں میں آئے, ایسے اعمال کرنا, ایک تیور اچھے کرنا, دوسرے ماحول کو بناؤ. اور تیسرا روزانہ گھر کی تعلیم, اس گھر کی تعلیم سے ہماری اولادیں دیندار بنے گی کہ ان کو سناؤ صحابہ کیسے تھے اور مسلمان کیسا ہوتا ہے. وہ زندگی ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی. یہ فضائل اعمال فضائل صدقات کی جو کتابیں ہیں وہ کیا ہے کہ ایمان والے کے ساتھ زندگی کے 5 شعبے لگے ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. ان 5 شعبوں میں ایمان والا کیسا ہونا چاہیے وہ اس میں لکھا. ایمانیات لکھا, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. میں نے شروع میں کہا نا یہ عمل اچھا بھی اثر رکھتا ہے برا اثر بھی رکھتا ہے. یہ اچھا اثر کیسے پڑے گا وہ اس میں لکھا ہے, وہ سنانا پڑے گا. پھر معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نیوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا, کسی کی ایک بارش نے زمین دبا دی تو کیا ہوگا وہ اس میں لکھا ہے. پھر معاشرت, امی کا کیا حق ہے, ابا کا کیا حق ہے, پڑوسیوں کا کیا حق ہے, جانوروں کا کیا حق ہے. پھر اخلاقیات, یہ 5 شعبوں کا دین لانا پڑے گا. مولانا ایسا فرماتے تھے اگر ہمارا کام چل پڑا تو سب سے پہلے جو دین وجود میں آئے گا وہ ایمانیات کا اور عبادات کا, اس کے راستے سے لوگ دین کو بنائیں گے. اور دین کی جو بربادی ہوگی وہ معاملات اور معاشرت کے راستے سے لوگ اپنا دین برباد کر دیں گے. آج اکثر اسی راستے سے اچھے دینداروں کے معاملات اور معاشرت خراب ہو جائے. اگر معاملات اور معاشرت خراب ہو گئی نا, کتنی بھی بڑی بزرگی ہوگی ساری بزرگی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو لوگوں نے بڑی مبارکبادی دی. تو فرمایا اس کو تو جہنم کی آگ لگ رہی ہے. ارے بھائی کیا ہوا, یہ اللہ کے راستے میں مارا گیا ہے. تو فرمایا کہ اجتماعی جو مال تھا اس میں بغیر اجازت کے چند پیسے انہوں نے لیے تھے, کہ چند پیسے ہیں, اللہ کے نام پر شہید ہوئے. اللہ کے نام پر شہید ہونا, پتہ نہیں میرے پاس کس کا مال آیا ہوا ہے. کتابوں میں آتا ہے اس پیٹ میں اگر حرام مال چلا گیا, ایسا آدمی کعبۃ اللہ میں پہنچ جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہاں, اس زندگی کو سنانا پڑے گا, معاشرت کو سنانا پڑے گا. معاشرت ہمیں بھی سمجھنی ہوگی, گھر والوں کو بھی سنانی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا, زبان پر کلمہ نہیں آ رہا, لوگ پریشان ہیں. حضور کو اطلاع دی, حضور تشریف لائے کہ جی کیا بات ہے, کیوں ان کو یہ تکلیف ہے. تو فرمایا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے. ان کی ماں سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اپنے بیٹے سے. تو کہنے لگی میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں کہ میرا بیٹا بڑا بزرگ ہے, رات کا تہجد گزار ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. او ہو, اس سے بڑا بزرگ کون ہوگا کہ رات کا تہجد گزار ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے, کہ اس سے بڑا بزرگ کیا ہوگا, کہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مسئلہ ہے. تو پتا چلا ان کی ماں ان سے ناراض تھی. ان کی ماں سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے, کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہے لیکن اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اس لیے بزرگ کہتے تھے ان ماؤں کے سامنے نہ بولو جن ماؤں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ماں کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ میرے بیٹے کو میں کچھ کہوں گا کہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو کچھ کہتے ہوئے اگر وہ ڈرتی ہو تو وہ بیٹا سمجھ لے کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان ہے, کہ اس کی ماں خوف کھائی ہوئی ہے, اس کی ماں خوف کھائی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم اپنی ماں یہ زندگی سکھانی پڑے گی. معاشرت کیا ہے, معاملات کیا ہے, روزانہ ان کتابوں کے گھروں میں تعلیم, اس کے گھر بنیں گے. اپنی فکر کریں اور اپنے ان بچوں کی فکر کریں, اپنے نسل کی فکر کریں. حضور نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. تیسرا, ہمارے بچے جس ماحول میں جا رہے ہیں اس ماحول کو بنانے کی محنت کریں. ہمارے بچے محلوں میں رہتے ہیں, ہمارے محلوں کی فضا اچھی بنائیں, اس کے لیے گشتوں کی محنت ہے. صبح جو مولانا نے بتایا 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے محلے میں وائرنگ کریں. اگر ہمارا گھر بن گیا, ہمارے محلہ نہیں بنا, تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھیں, ماحول کا اثر سب کو لگتا ہے. یہ ٹھنڈی آئی ہے, سب کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. ٹھنڈی ایسا نہیں کہتی مولانا ہے اس کو بخش دیں,
یہ ٹھنڈی ایسا نہیں کہتی کہ حضرت جی ان کو بخش دیں، یہ ٹھنڈی ایسا نہیں کہتی کہ فلاں صاحب ہے اس کو بخش دیں، سب کے گھروں میں گھس جاتی ہے۔ ایسے جب ماحول گندا ہوگا تو سب کے گھروں میں گھسے گا۔ ارے بھائی سب سے بڑی بات، اللہ نے بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، یہ ہدایت کا مرکز ہے بیت اللہ، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 600 سال گزرے کہ جس میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، تو شیطان نے لوگوں کو بت پرستی میں لگا دیا۔ حضور کی ولادت سے 250 سال پہلے بت پرستی شروع ہوئی، تو وہ بت پرستی بیت اللہ کے اطراف میں تھی، وہ اطراف سے بڑھتے 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 اتنی بڑی کہ بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکا۔ وہ اطراف کے ماحول نے بیت اللہ میں بھی اثر کیا، اور بیت اللہ میں کتنے بت آ گئے؟ 360 آ گئے۔ جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا، ہماری گلیوں کا جو ماحول ہوگا، کیا اس گلی کے ماحول سے میرا گھر بچ جائے گا؟ ہماری گلی کے اطراف کا جو گندا ماحول ہوگا، کیا اس سے میرا گھر بچ جائے گا؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا ماحول بھی بناؤ۔ ارے بھائی محلے میں کیچڑ ہوا ہے، میرے گھر میں کیچڑ نہیں ہے، محلے میں ہے۔ او بھائی صاحب، تیری گاڑی کو تو اسی کیچڑ سے آنا ہے، تیرے بچے چھوکرے مدرسے سے آئیں گے، اسکول سے آئیں گے، اسی کیچڑ سے آئیں گے، ان کے جوتوں میں ضرور کیچڑ لے کر آئیں گے۔ محلے میں بھی کیچڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر محلے میں گندی فضا ہے، وہ گندی فضا میرے اور آپ کے گھروں پر اثر کرے گی۔ جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو میرا اور آپ کا گھر کیسے بچے گا؟ اس کے لیے محلوں کے گشتوں کی محنت، 2.5 گھنٹے کی محنت، ایک ایک گھر پر جا کر محلے کی گندگی کو صاف کرنا، پھر اطراف کے گشتوں کے ذریعے سے اطراف کے محلوں کی محنت، پھر اس کے علاوہ امت کے وہ طبقے جو ہماری محنت سے چھوٹے، ان پر محنت۔ ہاں، اس میں سب سے بڑا اہم طبقہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا طبقہ ہے۔ اسکول میں کو تعلیم شروع ہو گئی، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم۔ کتابوں میں آتا ہے جہاں ایک لڑکا ہوگا وہاں دوسرا لڑکا لڑکی ہوگی، وہاں دوسرا شیطان ہوگا۔ کسی حال میں بھی لڑکا لڑکی جمع ہوں گے، تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ کتابوں میں آتا ہے جب لڑکا گھر سے باہر نکلے گا تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، دیکھو اس کے لڑکی نکلتی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ وہ ہماری سگی بہن ہوتی ہے، اس کو شیطان لوگوں کو لگا دیتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ اب مرد اس کو دیکھنے میں لگتا ہے، اور ہوتے ہوتے گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو کتنے بچے ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے بدنظریاں نہ کی ہو، جنہوں نے بدنظری نہ کی ہو۔ آدمی وہ سارے گناہ کرتا ہے، اگر اللہ کا ڈر اندر نہیں ہوتا تو وہ سارے گناہ کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا جو کر نہیں سکا تھا۔ اب صبح سے شام تک لڑکا لڑکی جمع، کیا اس میں شیطان کام نہیں کرے گا؟ اللہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں امی جان عائشہ صدیقہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ وہاں پر بیٹی ایک صدیق ہے اور ایک صدیقہ ہے، ایک صدیق اور صدیقہ، کیا ان میں کوئی شیطان آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے گھر میں تو دیکھا دو بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹی صدیق اور صدیقہ، تو فرمانے لگے اچھا تم تو اکیلے بیٹھے ہو، کاش کہ تمہارے بیچ میں کوئی تیسرا ہوتا۔ اس لیے ہمارے وہاں حکم ہے کہ لڑکے اور لڑکی گھر میں اپنے باپ بیٹے بیٹی کو بھی ایک بستر میں نہ سلاؤ کہ شیطان کام نہ کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے، ایک صحابی بازار جا رہے تھے، واپس آ کر دیکھا کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، میں گیا تب بھی آپ یہاں بیٹھے تھے، واپسی میں بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی عادت نہیں ہے اس طرح بیٹھنے کی، یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ کہ گھر میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے۔ عمر کون ہے؟ جس گلی سے گزر جائے عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں رہتا۔ ایسا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے گھر میں میری بیٹی ملنے آئی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ تنہائی میں اکیلا رہوں۔ ہمارے لڑکے لڑکیاں روز لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دیکھ لو ان کے حالات کو، کہ یہ طبقہ بہت محنت کا ضرورت مند ہے۔ اس لیے لڑکوں پر محنت کرو کہ خدا نہ کرے اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہمارے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بے حیائی کے فعل میں مبتلا ہوا، اس نے اپنے سر پر قرضہ چڑھا دیا، وہ قرضہ اس کو چکانا پڑے گا۔ وہ قرضہ کون چکائے گا؟ کہ وہ قرضہ یا تو جب آج اس نے کسی ماں بہو بیٹی پر عزت ماری ہے، کل اس کی بیٹی ہونے دو، اللہ اس کی عزت لوٹنے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ اس کی بیٹی جس دن اس کے گھر میں پیدا ہوگی، آج یہ کسی کی بیٹی پر آنکھ کر رہا ہے، کل اس کی بیٹی ہونے دو، یا کل اس کی بہن کو اللہ اس میں لگا دیں گے، یا کل اس کی بیوی کو اللہ لگا دیں گے، یا ہو سکتا ہے اس کی ماں کو لگا دیں گے، قرضہ چکوائیں گے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ او بھلے آدمی، ایسا مت بول کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ برائی میں مبتلا ہوئی، تمہیں پتہ نہیں چلا، تم مبتلا ہوئے، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ بھی مبتلا ہوگی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔
इसलिए खास कर हमारे मोहल्ले के मेहनत, हमारे जवानों पर मेहनत, एक तो उनको इन चीजों से बचाना, दूसरा ये बच्चे ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा बड़ा सरमाया है, ये पढ़ लिख कर कौम समाज के बड़े बनते हैं, और कौमें और समाज जो होती है ना वो बड़ों के ताबे होती है। अन्नास अला दीन मुलूकिन, बिरादरियां, कौमें, मोहल्ले वाले अपने खवास के ताबे होते हैं। अगर ये अच्छे बनेंगे, अच्छे खवास बने तो अपनी बिरादरियों को, अपने कौम को अच्छा लेकर जाएंगे। खुदा न करे अगर ये गलत सोच के बन गए, ये गलत जहन के बन गए, एक उस्ताद स्कूल पढ़ाने वाला अगर अच्छे जहन का बन गया, ये 50 साल तक स्कूल पढ़ाएगा, 50 साल तक उसके पास खेप आती रहेगी बच्चों की, वो सबका जहन बनाता रहेगा। लेकिन अगर एक उस्ताद गलत जहन का हो गया, वो 50 साल तक स्कूल पढ़ाएगा, 50 साल तक बच्चों का सत्यानाश करता रहेगा। कि एक हमारा अच्छा डॉक्टर, एक हमारा अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा हमारा वकील, एक अच्छा उस्ताद, कि अच्छे अफराद पैदा होंगे। दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है, दुनिया में जो कमी है वो अच्छे इंसानों की कमी है। इसलिए हम इसकी कोशिश करें कि हमारे असली तलबा को मेहनत का मैदान बनाएं, असली तलबा को, कि अपने मोहल्लों की मेहनतों में हम इनको जोड़ें। एक तो ये गुनाहों से बचेंगे, दूसरे ये अमानतदार, ईमानदार बनेंगे। अभी एक लड़के से मुलाकात हुई एक जगह पर, तो कहने लगा मौलवी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, पहचान दो? मैंने कहा जी नहीं। तो कहने लगे मैं फला हूँ, फला स्कूल में पढ़ता था, आप लोग स्टूडेंट की मेहनत में आते थे, मैं वो हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हो? कहा जी यहाँ मेरी जॉब लगी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अच्छा, तो कैसा चल रहा है? कहा मौलवी साहब हम जहाँ हैं वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज है, हमारा अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर वो पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है। तो कहने लगे बहुत यहाँ इंडस्ट्रीज है और यहाँ लोग बहुत चोरियां करते हैं, तो हम जब छापा मारने के लिए जाते हैं तो बहुत रिश्वत होती है ऐसा, लेकिन अल्लाह का एहसान है मैंने आज तक रिश्वत के पैसे नहीं खाए। अच्छा, तो तुम कैसे बच गए? अक्सर लोग पैसों के मामले में नहीं बच पाते, न ईसा खुदा न मूसा खुदा, सबसे बड़ा पैसा खुदा। ऐसा कि पैसा आया सके भाई, दीनदारी साहब सारी की सारी रह जाती है, मीरास में सबको देख लेना, सारी दीनदारी मीरास में खत्म हो जाती है। दीनदारी एक तरफ, सारी मीरास एक तरफ। हाँ, तो मैं समझा कि पैसों में ये आदमी बिका नहीं, तो 10, 15, 20 4 महीने इसके लग गए होंगे। तो मैंने कहा कि कितने 4 महीने तुम्हारे लगे हैं? कहा जी मेरे एक भी 4 महीने नहीं लगे। अच्छा, तो अच्छा कितने चिल्ले लगे? कहा मेरा चिल्ला भी एक भी नहीं लगा। अरे भाई तो फिर? कहा जब मैं स्कूल में लाइफ में था मेरे 6 मरतबा 10 दिन लगे थे। वो 10 दिन के असर आते हैं कि आज पैसों में बिक नहीं रहा, वरना लोग अपनी कलम बेच देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, लोग अपनी जबान बेच देते हैं, लोग अपने कदम बेच देते हैं, झूठी गवाही देने जाते हैं। ये बच्चा जवान है, जवानी दीवानी, जवानी, अरे बोलो तो सही भाई, आप ऐसा कह रहे हो मैं जवान नहीं रहा इसलिए नहीं बोलूंगा। जवानी दीवाने, शबाब शाबतुम मिनल जुनून। जितने बच्चे उटांग पटांग करते हैं ना वो जवानी में करते हैं। कोई बाल यूं टेढ़े कटवाएगा, कोई पायचा ऊंचा कर देगा, कोई फटी पैंट पहनेगा, कोई जैसे बाल होता है ना, किताबों में आता है कि एक जमाना आएगा लोग खिंजीर की तरह बाल कटवाएंगे और ऊंट की तरह बाल कट, ये सारा जो होता है ना वो जवानी में होता है। इसीलिए जवानी को कहते हैं जवानी दीवानी। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं जवानी जाने वाली, वो चली जाएगी। ओ भाई तेरे ये करतूत तुझे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इसको कौन समझाएगा? कि एक जवान की मुलाकात, जवान हमारा सरमाया है, उनके इन चीजों से हम नाराज ना हो। भाई हमने दोस्त नहीं बनाया तभी तो वो किसी के हाथ में चले गए। इनको हम प्यार दें, शफकत दें, इनकी हरकतों से नाराज ना हो, चाहे कैसी भी उनकी हरकतें। हमारी मस्जिद में हमारे नबी की मस्जिद में एक आदमी आया, उसे मस्जिद का पता नहीं था, मस्जिद में पेशाब करने बैठ गया। तो ऐसा नहीं कहा भाई ये तो क्या कर रहा है, डांटा नहीं, उसको दूसरे साहबा बैठे थे एकदम भागे, उसको रोको, ओ भाई रुक जाओ, उन सबको रोक लिया। जब पेशाब से वो आदमी फारिग हो गया हुजूर की मस्जिद में, उसके बाद उस भाई को बुलाया, भाई इधर आओ, और बुलाकर कहा भाई ये मस्जिद है, ये सजदा करने की जगह है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। अच्छा मुझे पता नहीं था, माफ कर दो। तो उनको तो रवाना कर दिया। साहबा से फरमाया वो मिट्टी निकालो, बाहर फेंक दो, दूसरी मिट्टी डाल दो और पानी बहा दो। वो साहबी अपने खानदान में गए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, न मुझे डांटा, न मुझे मारा, न मुझे धमकाया। तो उनके खानदान के लोग इसको सुनकर इस्लाम में दाखिल हुए। हमारे पास तो अगर मस्जिद में कोई 19-20 कर दे, एक साथ 10 आदमी कहने वाले, एक मरतबा बेचारा गलती से आ गया, अब आना ही भूल जाएगा। हम डांटे नहीं, धमकाए नहीं, दिल जीतने की कोशिश करें, दिल जीतना है। ऐसी उम्मत को सब पता नहीं कौन कौन इन हालात में हम अपनी जबानों को सख्त न करें, रवैयों को नरम करें। आदमी कहता है मेरे से गलत बर्दाश्त नहीं होता, क्या कहता है? अरे क्या कहता है? मेरे से गलत अच्छा आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो आप फिर बर्दाश्त क्या करते हो जनाब?
ارے بھائی برداشت کرنے کی چیز ہی تو غلط چیزیں ہی تو ہے جو برداشت کرنی ہے. صحیح کو تو برداشت نہیں کرنا ہوتا, صحیح کو تسلیم کرنا ہوتا ہے, صحیح کو ماننا ہوتا ہے, غلط کو برداشت کرنا ہوتا ہے. برداشت ہم کہتے ہیں میرے سے برداشت نہیں ہوتا غلط بات, پھر آدمی کہتا میں تو صاف صاف بات کہتا ہوں, صاف صاف. اچھا اللہ پاک نے آپ کو صاف صاف بات کرنے کو کہا ہے کہیں؟ آدمی میں تو صاف صاف بات کہہ دیتا ہوں. اچھا, اس صاف صاف بات نے ہزاروں لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گھر کو توڑ دیا, محلے کو توڑ دیا, مسجد اور جماعت کو توڑ دیا, خاندانوں کو توڑ دیا. میں صاف صاف بات کہتا ہوں, کل قیامت کے دن پتہ چلا تیری صاف بات. اللہ تو فرماتے ہیں کہ اپنے نبی سے کہ تمہارا سگا دشمن ہو, دشمن جو تمہاری جان لینے کو آیا ہے, اس سے کیسے بات کرو گے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ایسی بات کرو پیار بھری کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسی بات کرو کہ تمہارا دشمن, جانی دشمن تمہارا دوست بن جائے. اس ماحول میں سب کو دوستی رہنے کی ضرورت ہے, دوستی دیں. کتابوں میں آتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں کا دل جیتنا نہ جانے. لا خیر فی من لا یأنس ولا یونس, جو دوست بننا نہ جانتا ہو, دوست بنانا نہ جانے, اس میں کوئی بھلائی نہیں. جو دل جیتنا نہ جانے اس میں کوئی بھلائی نہیں. یہ دل جیتتے ہوئے کرنے کی چیزیں ہیں, دل جیتتے ہوئے. ان کالج کے بچوں کا دل جیتنا ہے, محلوں کے جوانوں کا دل جیتنا ہے. اس لیے ہم زبانوں کو رف نہ کریں, ہم اکھی بولی کے نہ بنے. ایسا نہ بولے جیسے کتا کاٹ بولی, ایسا بولتا جیسے کتا کاٹتا ہو. ڈھیلا مار بولی کہ جیسے ڈھیلا مارتا ہو. تو پھر ہم ایسے دل جیتنے والے بنے کہ ہم یہ امت کو غلط رخ پر جانے سے بچانا ہے, جہنم میں جانے سے بچانا ہے. ایسے دل جیتے ہیں کہ آپ کے پاس آیا ہوا آپ کا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیسے لوگ آتے تھے کہ حضور کے پاس آ گیا پھر وہیں جاتا تھا. حضور علیہ السلام کو ایک لڑکا امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیے میں دیا. اس کا نام تھا زید, حضرت زید. وہ اجمی تھا, عرب نہیں تھا, ہماری طرح تھا, غیر عرب. وہ کسی نے قافلہ جاتا تھا اس میں سے چرا لیا, اس کو لوٹ لیا, اور پھر وہ بکتے 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 مکے میں آ گیا. وہ خریدا امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا ان کو ہدیہ دے دیا. وہ اللہ کے نبی کے خادم بن گئے, حضور کے پاس رہتے تھے. ان کے ابا ان کو ڈھونڈتا تھا, پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ ایک قافلہ حج میں آیا. اس قافلے نے دیکھا اچھا یہ تو وہی لڑکا ہے جو لڑکا ہمارے وہاں سے گم ہوا تھا. تو جا کر اس کے ابا کو سنایا. ان کے ابا آئے, بڑی فدیے کی رقم, کیونکہ آزاد کرنا ہے, ہمارا بیٹا کھو گیا ہے, تو فدیے کی باپ اور چچا دو آئے. دونوں نے آ کر حضور سے کہا کہ آپ کے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا ہے, یہ رقم لے لو اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دو. تو حضور نے فرمایا اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو مجھے فدیہ نہیں چاہیے, اس کو آپ ایسے ہی لے جانا. لیکن ایک بات سنو, کیا اگر وہ آنا نہیں چاہے گا تو میں نہیں بھیجوں گا. تو وہ کہنے لگے جی ہمیں منظور ہے, منظور ہے. کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں غلام ہے بیٹا. کیا ہے بولو؟ غلام. اور ہمارے پاس آ جائے گا وہ کون ہے, کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ آزاد. اور وہ یہاں پرائیوں کے پاس ہے, ہم اس کے گھر والے ہیں. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے, ایک دم شرط مان لی کہ ہمیں منظور ہے شرط. اللہ کے نبی نے فرمایا زید کو بلاؤ. زید آئے. کہ جی ان کو جانتے ہو؟ کہ جی. یہ کون ہے؟ کہ ابا جی ہیں. یہ کون ہے؟ کہ میرے چچا جی ہیں. کہ جی بات کرو. ان دونوں نے بات کی. بیٹا ہم تجھے تلاش کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں کہاں چھان مارا, بیٹا آج ہمیں تو مل گیا. بیٹا ہم تمہارے آقا نے ہم پر احسان کیا, فدیے کی رقم لے کر آئے ہیں, وہ بھی ہم سے نہیں لی, تجھے آزاد کر دیا. بیٹے ہمارے ساتھ تجھے چلنا ہے. یہ بات انہوں نے پوری کی. انہوں نے یوں دیکھا حضور کی طرف, تو اللہ کے نبی نے فرمایا زید مجھے بھی تو پہچانتے ہو, مجھے بھی جانتے ہو نا. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ دھڑام دے کر حضرت زید ان کی گود میں گر گئے اللہ کے نبی کی, اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. حضور نے اپنی باہوں میں یوں بھر لیا اور فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے. اسی دن بیٹا بنا لیا. سگے باپ کے ساتھ نہیں گیا. باپ چیختا رہے گا بیٹے تو کیا کر رہا ہے, اجنبی کو پسند کرتا ہے اپنوں کے مقابلے میں, غلامی کو پسند کرتا ہے آزادی کے مقابلے میں. ایسا دل دیا کہ آیا ہوا واپس نہ جائے. ان جوانوں کو تشکیلیں کر کر کے چلوں میں لے جائیں, 3 دن میں لے جائیں, اور ان کے ماں باپ ان کے لیے روئیں نہ روئیں, ہم ان کے لیے روئیں گے. جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے, اور زندگیاں دوسروں کی بنے. یہ ہے نبیوں کا کام ہے. جان ہماری لگے گی, مال ہمارا لگے گا, جتنا ہمارے پاس ہم لگا دیں, اور زندگیاں بچوں کی بنے, زندگیاں جوانوں کی بنے. اس کے لیے ہم ان کی خوشامد کریں, ان کے ساتھ ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں, ان پر ہم احسان کریں, احسان کھلائیں پلائیں. ہم کیوں ہماری کمائی ہو جائے. اس کمانے کو تم معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جس پر تمہاری محنت ہو رہی ہے وہ آگے جا کر تم سے زیادہ دنیا میں کام کرے.
ہو سکتا تم سے زیادہ آگے کام کرنے میں نکل جائے, تمہاری بڑی کمائی ہو جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, لوگوں کو کمانے کو معمولی نہ سمجھو, لوگوں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو. یہ کتنی بڑی بات ہے پتہ ہے؟ حضرت فرماتے تھے ہر آدمی کی موت کے بعد اس کا دفتر بند ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا. لیکن میں نے جس پر محنت کی, مثلا نے بھائی کو میں تشکیل کر کے لایا, یہ بھائی کو میں لایا, یہ بھائی میرے بعد جتنا کرے گا, جو کرے گا وہ میرے کھاتے میں آئے گا, وہ مجھے ایصال ثواب کرے کہ نہ کرے میرے کھاتے میں آئے گا. پھر حضرت فرماتے تھے کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی کرے, اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ ہم نے جتنا کہا تھا اتنا کیا, تو ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں 100% کر کے آئے. اور اگر ایسا پوچھے کہ جیسا کہا تھا ایسا کیا, تو ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ایسا کیا. تو ہمارا تو ہو سکتا ہے کچا نکلے گا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, اتنا نہیں کیا جتنا کر رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے تم دوسروں کو محنت کر کے لاؤ گے, اس میں اللہ تم سے ایسا نہیں پوچھے گا کہ اس نے کتنا کیا, کیسا کیا. وہ جیسا بھی کرے اس کا 100% تمہارے کھاتے میں اچھا لکھا جائے گا. پھر فرماتے تھے ایک آدمی کو تشکیل کر کے لائے, تم نے کھڑا کر دیا اپنے پاس, تم نے کھڑا کیا, اب اسے کچھ نہیں آتا, نماز پڑھنے بھی نہیں آتی, وہ دیکھ کر آپ کو نماز پڑھتا ہے, رکوع سجدہ, تمہیں دیکھ کچا, تو اس کا عمل تو کچا ہے. حضرت فرماتے تھے اس کے نامہ اعمال میں تو اس کا کچا عمل کچا لکھا جائے گا, مگر اس کا کچا تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. اس لیے کہ جو آدمی دوسرے پر محنت کرتا ہے, بولو بھائی کچا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا پکا بنانے کی؟ پکا بنانے کی. تو اس طرح اپنے ہاتھ سے کما کر جاؤ. دیکھو بعض وہ ہوں گے کہ جس پر تمہاری محنت ہوئی تم سے آگے نکل جائے. ارے بھائی حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی, اتنی بھاری بھرکم حکومت کی. صحابہ فرماتے تھے ایک جمعہ ہم اس شہر میں پڑھتے تھے, دوسری جمعہ دوسری شہر میں پڑھتے تھے, اتنی تیز رفتاری سے فتوحات ہوتی تھی. اتنا سارا عمر فاروق نے کیا. تو سب عمر فاروق کو تو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ کو, لیکن کھاتے میں اس کے جائے گا جس نے عمر فاروق پر, بولو بھائی, محنت کی. اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ تماچے کس نے کھائے تھے, لہو لہان کون ہوئی تھی, کہ بہن ہوئی تھی. بہن وہ سارا نہیں کر سکی, بہن اتنا سارا نہیں کر سکی جتنا اس کے وہ آدمی نے کیا جس پر ان کی محنت ہوئی تھی. تو یہ کمائی کو معمولی نہ سمجھو, کمائی کر کے جاؤ. یہ آم کی ایک گٹلی ہے, اس میں ہزاروں آم ہیں, ایک آدمی کو کما کر جاؤ. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دنیا سے لوگوں کو کما کر جاتے ہیں, ہم اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں ہیں, انسانوں کو. خالد بن ولید اخیر زمانے میں اسلام لائے, سن ہجری 8 کے اوائل میں 4 سال ہمارے نبی کے ساتھ رہے, اتنا بڑا دنیا میں کام کیا, یہ پورا شام انہوں نے فتح کیا. تو جو آدمی محنت کر کے ان کو لایا تھا وہ نہیں کر سکا, لیکن جس پر محنت ہوئی اس نے بہت کام کیا. ارے بھائی ہمارے پاس پڑھنے والے بچے کو ہم نے الف باتا پڑھایا, لیکن وہ بچہ بخاری شریف پڑھاتا ہو گیا. جس استاد نے اس کو KG پڑھایا تھا, اس استاد کو پتا نہیں تھا کہ یہ تو یونیورسٹی کا چانسلر بنے گا, یہ یونیورسٹی کا ڈین بنے گا, یہ پروفیسر بنے گا, یہ لیکچرر بنے گا. اس کا استاد تو KG پڑھانے والا رہا, اور جس بچے نے پڑھا وہ کیا بن گیا, کہ کالج کا پروفیسر بن گیا. ایسے یہ بچے جن کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے, اس کو اپنی کمائی سمجھیں. اسی میں ہم تو چلے جائیں گے, ہم سب جگہ وائرنگ کر کے گئے, محلے میں گشت کیے, لوگوں کو 3 دن لے کر گئے, اور پھر اس کے بعد 3 دن دیہاتوں میں گئے, پھر اس کے بعد ہم چلوں میں گئے, کبھی آسام, کبھی بنگال, کبھی بہار, کبھی اڑیسہ, کبھی منی پور, اور پھر کبھی ہم بیرون گئے, جہاں سورج اگتا ہے وہاں بھی گئے, اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی گئے. ہم تو مر جائیں گے, لیکن کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے منی پور کا مجمع ہمارے جھنڈے کے نیچے. ارے بھائی تم منی پور والوں کے پیچھے کہاں, منی پور والے تمہارے پیچھے کیوں؟ بھائی صاحب ہم نے وہاں چلا لگایا تھا, 4 مہینے پیدل ہم نے وہاں لگائے تھے. یہ آسام والے آپ کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے وہاں 4 مہینے پیدل لگائے تھے. اور یہ بنگال والے آپ کے پیچھے, کہ جی وہاں بھی ہم گئے تھے. اور یہ اڑیسہ, جی یہاں ہم نے 1 سال چلا وہاں بھی گئے تھے. اور یہ ناگالینڈ, کہ وہاں بھی ہم گئے تھے. اور یہ میزورم, کہ جی وہاں بھی ہم گئے تھے. ہم ایسا وائرنگ کر کے جائیں کہ سب جگہ اللہ چاہے کہ ہمارے ہاتھ سے بیج پڑ جائیں, اور یہ سارے بیج اٹھیں. آپ کے یہاں ایک دیوانہ پیدا ہوا تھا, آپ کے صوبے میں مولانا یونس پونا والے, یہ گیت گا کر گئے, یہ سارے کا سارے ان کے نام اعمال میں. ہم کب چلے جائیں گے ہمیں نہیں پتا. دیکھو نا اس مشورے کا سارا نظام بنانے میں ہمارے بزرگ موجود تھے, شمیم صاحب, شکیل صاحب, دنیا میں سے چلے گئے, اجتماع بھی نہیں دیکھ سکے, وہ اجتماع نہیں دیکھ سکے. لیکن اس کی تحریک میں جیسے ان کے اور ساتھی تھے وہ بھی تھے,
لیکن یہ ساری خیر ان کے نام اعمال میں جائے گی. ایسے ہم بھی اپنے بیج ڈال کر جائیں, تنے لگا کر جائیں, بیج ڈال کر جائیں. اس کے لیے اپنی جانی قربانی دیں, مالی قربانی دیں. کوئی طبقہ نہ چھوڑے محنت میں, کوئی طبقہ. آج ہم سے بہت سارے طبقے چھوٹ گئے, ہم اب خالی مسجد اور جماعت کی محنت میں رہ گئے. ہمارے محلوں میں فقیر رہتے ہیں, سارے مسلمان ہیں, کہ ان کی جنت کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے منت سماجت کر. ہمارے وہاں بڑودہ شہر والوں نے فقیروں پر محنت شروع کی. وہ فقیر, کیا آپ پہلی بار ہمارے پاس آئے ہو؟ کلمے کی نسبت پر آپ پہلی بار میرے پاس آئے ہو. ان فقیروں نے توبہ کی. وہ کاروباری فقیر ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, لیکن چونکہ پیشہ ان کا فقیروں کا ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی بچیاں مدرسے میں پڑھنے بھیجی, ان کے گھر میں تعلیم کے حلقے شروع ہو گئے, اور ان کی بچیاں مدرسوں میں پڑھنے چلی گئی. فقیر مخنث لوگ جب ان کی ملاقات ہجڑے, ہم لوگ ابھی رائیونڈ میں تھے, ایک ہجڑا ہمارے کمرے میں آیا کہ میں 7 مہینے کینیا میں پیپ لگا کر آیا. اچھا بھائی تم کیسے تبلیغ میں لگے؟ کہ میری بہت چھوٹی, بہت خوبصورت لڑکا. تو اس نے اپنی شرمگاہ کٹوا دی تھی. تو وہ ایک آدمی لے کر آیا اور کہنے لگا اس پر ہماری محنت ہوئی تھی, یہ کینیا میں 7 مہینے لگا کر آیا. میں نے اس کو پوچھا تو کیسے تبلیغ میں لگا؟ کہ یہ تبلیغ والا میرے پیچھے پڑ گیا تھا, اس نے مجھے تبلیغ میں لگایا. تو میں نے کہا تم کیا کرتے تھے؟ کہ جی ہم بڑے بڑے پروگراموں میں فنکشن میں جاتے تھے. ہمارا گروپ جب ایک رات جائے تو 5 لاکھ روپے ایک رات کے ملتے تھے, ایک رات کے 5 لاکھ روپے. تو میں نے سب چھوڑ دیا. تو پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ہمارے باس کے فون آتے تھے, بھائی تیری اتنی بڑی قیمت ہے, تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ پیسے تھوڑے بنا لے اس کے بعد چھوڑنا. تو میں نے کہا بھائی تو ایسا کہتا ہے پیسے بنا لے اس کے بعد چھوڑنا, پتہ نہیں موت اس سے پہلے آ گئی تو پھر میری آخرت کا کیا ہوگا, میری آخرت کا کیا ہوگا. تو وہ مخنث سب چیزیں کہ ان کے اوپر محنت ہوئی. ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے ڈبھوئی میں, وہاں کے لوگ آئے اور کہنے لگے یہاں کے مخنثوں پر محنت ہوئی ہے, انہوں نے اپنے عبادت خانہ بنا لیا, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دو, ہم اجتماع میں آتے ہیں. وہ ہم سے بھول ہو گئے, ہم غلط رخ پر چلے گئے تھے, اب ہمیں صحیح رخ پر آنا ہے. ایسے امت کے ہزاروں طبقے ہیں جن کا کوئی رنی دھڑی نہیں, ان کا کوئی والی نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, اور ہم دنیا میں موجود ہوں اور یہ بغیر کلمے کے چلے جائیں. ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری جان موجود ہے, ہمارا مال موجود ہے, ہم اس کو اللہ کے لیے لگائیں. لوگ اپنے خاندانوں کے لیے روتے ہیں, اس امت کے لیے بھی کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں. ہماری راتیں اس پر لگے, ہمارے دن اس پر لگے. اس کے لیے اپنی قربانی کی سطح کو بڑھائیں, اپنے بول میٹھے بنائیں, سب کو دل سے لگائیں, اور اللہ کرے ایک ایسی مبارک فضا زندہ ہو جائے, ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے, ایک آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنے. کچھ دیوانے اگر اس کا عزم کر لیں گے, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, ہم تمہارے اندر دیکھیں گے, اگر تم سچے ہو تمہیں سچا کر بتائیں گے, اللہ ہم سے اور آپ سے کام لے لیں گے. اللہ نے صحابہ کی صفت یہ بیان کی کہ جو بدر میں کام آ گئے وہ آ گئے, جو بدر میں نہیں شریک ہو سکے, جو بدر میں انہوں نے طے کیا ہمیں موقع ملنا چاہیے, ہم موقع نہیں چکیں گے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر, انتظار میں ہیں کہ ہمارے اگلوں کو موقع ملا, وہ سب کر کے چلے گئے, ہمیں کب موقع ملے گا, ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اس لیے اس پورے مجمع سے ہماری گزارش ہے, آج اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ, ہمیں نہیں اللہ کو بتاؤ. اللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں, اللہ ہم سے بھی کام لے لے. اگر اللہ تو نے ہم سے کام نہیں لیا, تجھے بہت کام کرنے والے مل جائیں گے, ہم رہ جائیں گے. اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں, آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں. اللہ ہم آپ کے سامنے اپنی محتاجگی رکھتے ہیں, ہمیں استعمال کر لے اور ہمیں قبول کر لے, اور ہمیں پوری دنیا کے لیے استعمال کر لے. جب اللہ طے کر دے گا تو اللہ اسباب بھی پیدا کریں گے, استعدادیں بھی دیں گے, اور اللہ شکلیں بنائیں گے, اور انشاءاللہ جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہزاروں لوگوں کو اپنے پاس پیچھے کما کر جائیں گے. بھائی سب اس کے لیے تیار ہو؟ کون کون کہہ رہے ہیں تیار ہے؟ تو اس مجمع میں کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ کون کہتا ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے ارادے بتاؤ. ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا, ہر سال میں اللہ کے نام پر 4 مہینے لگاؤں گا. ہر سال ہم آپ کے نام میں لکھ رہے ہیں, اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ کے فرشتوں کو اپنے نام لکھاؤ, اللہ کے سامنے سچے ہو جاؤ, اللہ تمہیں سچا کر بتائے گا. اگر تم سچے ہو, کتابوں میں آتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ گمان کرے گا. انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا ایسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. سب نیت کرتے ہو ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. جو حضرت جی فرماتے تھے جو کرے گا وہ پائے گا, اور دوسرا جملہ سناتے تھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. ہم پچھتانے والوں میں نہ بنے. اچھا بھائی اپنے اپنے خطوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں پھر نام لکھوا دینا, لکھوا دو گے؟